یہ ہا کی ضمیر یہ مریم کی طرف جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر چونکہ فی آیا ہے اس لیے فی کی جو ہے ضمیر اس کا مرجع جو ہے یہ فرض ہوگا، وہ سورہ تحریم میں ہے. آپ سمجھیے، تو اس سے بہتر یہ جائے انبیاء کے آپ جو ہے جو سوال ہے آپ کا سورہ تحریم پر ہونا چاہیے. تحریم میں ہے وہ ہاں 66 نکالیے آپ. 66 جی ہاں، سورہ تحریم کی آخری آیت ہے 66:12. حمید آپ نکال رہے ہیں؟ حمید ہے حمید نہیں ہے. اچھا دیکھیں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پڑھتے ہیں. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اس کا مطلب ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے حفاظت کی اپنے پرائیویٹ پارٹ کی یا اپنی شرگاہ کی، تو ہم نے پھونکا اس میں، اس کی پرائیویٹ پارٹ میں، اس کی پرائیویٹ پارٹ میں ہم نے پھونک ماری. بات یہ لفظ آیا ہے فی ہی آیا ہے. اب دیکھیں جو ٹرانسلیٹ ہے ٹرانسلیٹ میں تو ہے بڑے ہفتے ہیں، بہت گڑبڑ کی ہے. کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کہیں گے، وہ لکھتے ہیں بریکٹ میں مریم لکھ رہے ہیں بریکٹ میں. حالانکہ مریم جو ہے یہاں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر قرآن لکھنے والا مریم اور اس سے رات ہوتی تو یہاں پہ وہ فیہا کہتا، یا تو یہ کہیں کہ اس نے ہے کہ فیہی غلطی لکھ دیا، یہ کہیں قرآن لکھنے والے سے غلطی ہوگی یہ مان لیں، یا پھر یہ مانے کہ قرآن کا لکھنے والا فیہی کہہ کر وہ مریم کی شرمگاہ کو ایکسپوز کر رہا ہے. مریم کی شرمگاہ کو ایکسپوز کر رہا ہے قرآن کا لکھنے والا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. دونوں سے کوئی ماریا ہے، جو پھونک ماری ہے وہ کس نے ماری ہے؟ فرشتے ہیں، یعنی کہ جبریل نے ماری ہے. یہ اللہ کا سن آیا فنفخنا آیا ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی روح میں سے پھونک ماری اس کی شرمگاہ میں، اس کی وجہ میں مریم کی وجہ میں ہم نے پھونک ماری. یہ آواز آئی ہے. کوئی بھی ہے دنیا کا کوئی بڑے سارے اسکالر بھی میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے پاس ہے. تو یہ عام جو مومن ہے ان کو تو بحران سے یہ مطلب وہ ریسیو کر لے رہے ہیں سر. ہاں ظاہر بات ہے، ڈسپ ہونے کے لیے تو تیار بیٹھے نا. مومنی تو اپنے ملاؤں کے سامنے جو ہے بالکل اس کے سامنے غلام بنے رہتے ہیں، کبھی پتا کچھ کریٹیکل سوال نہیں کرتے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ مومنین قرآن کے ٹیکسٹ جانتے ہی، ان کو کہیں نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. صحیح. اگر میں غلط بات میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں، کوئی عالم دین آئے میری بات غلط ثابت کر دکھائے. اچھا ایک اور تھوڑا وہ ایک ورس ہے جس میں زید ابن ثابت، زید ابن حارثہ کا ذکر ہے سر. نہیں زید لفظ آیا ہے، اس میں حارثہ کا ذکر نہیں آیا. وہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت کی بات کر رہے ہیں، فلما قضى زید کی بات کر رہے ہیں. جی وہ ہاں یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کی شاید یہ جو ہے فلما قضى زید میں کال دیکھ سکتا. کون سی آیت پر بولیے؟ یہ ایک سیکنڈ میں بھی دیکھوں. یہ سورہ احزاب کی 37 ہے. 37 ہاں 37 جی نکال آپ. اس کو ڈسپلے کریں گے پھر سمجھ آئے گی زیادہ. اگر ہم صرف اس سورہ کو پڑھے بغیر یہ اس کی وہ تفسیر میں جائے تو آپ اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ زید کون تھا، کہاں سے آیا، کس کا بیٹا، یا لیکن جو ہے وہ تفسیر اور ترجمے کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن میرے نزدیک یہ لفظ زید کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جو ہے اور بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں ایک نقطہ ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے زید کا لفظ یہاں آیا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. یہ آیت کافی لمبی ہے، میں نے صرف ایک ٹکڑا اٹھایا ہے یہاں سے. زید کا جو لفظ آیا ہے، اب یہ مفسرین اور مترجمین سارے کیا کرتے ہیں، یہ زید کو زید حارثہ کا ہے ابن حارثہ کا اضافہ کر پوری کہانی اس کے ساتھ جڑے ہیں. اب وہ کہانی کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا. میں صرف اس لفظ پر غور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کے لکھنے والا کیونکہ عربی بولتا ہے، قرآن کے لکھنے والے کی بولی عربی ہے، تو عرب بولی میں آپ کو پتا ہے کہ فلاں کا لفظ اگر استعمال کرنا ہے فلاں کا، آپ کو پتا ہے عربی میں کیا کہا جاتا ہے، زید عن بکر. جی آپ کو اتنا پتا ہوگا نا. بعد کے اردو کے جو ہے اردو میں بھی بھابرن استعمال کرتے ہیں. آپ کوئی تھا ہوگا زید عن بکر، کوئی تھا ہوگا ہاں فلاں زید عن بکر. تو یہ اصل اس مفہوم میں اس انداز میں یہاں پر لفظ زید آیا ہے. ورنہ ان کا مطلب یہ ہے کہ زید کوئی جو ہے اس کو پورا کر دیا.
زید ابن حارثہ ایک کہانی میں جو ہے وہ یہ کیریکٹر جو ہے اس کو جوڑ کر ایک کہانی گھڑ کر اس کے ساتھ یہ پوری کہانی جو جوڑی گئی ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ سچی ہے جھوٹی ہے، میں نہیں جانتا. میں صرف قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زید صرف یہ فلاں کے معنی میں آیا ہے، بس زید کسی شخص کا اس میں معرفہ نہیں ہے. جیسے یعنی اگر اس کو اس ورس کو ایز اٹ از پڑھے تو پھر اس کا سارا سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات. قرآن کی بے شمار آیت تو نہیں ہے نا جناب علی، قرآن کے بے شمار ایسے آیت ہیں جو سرائے نہ غیر کی سمجھ. اب تم قرآن کا حصہ ہے، لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں، ان ثواب مل رہا ہے، ایک ایک لفظ پر ایک حرف پر نیکیاں مل رہی ہیں، بس چل رہا ہے سلسلہ. سمجھنے سے قرآن کا بلا جاتا ہے. قرآن لکھی ہے اس بیڑے انداز میں. بیڑے کی کتاب کا کون سا سر ہوتا ہے، کون سا پیر ہوتا ہے؟ قرآن میں 95% سے زیادہ حصہ صرف گزرے وقت کے قصے کہانیاں ہیں، کیونکہ آج کے انسان سے کوئی تعلق نہیں. سر اس ورس کو ذرا ایکسپلین کریے. یہ مطلب ورس اب دیکھیں کہ اب اس کے ساتھ یہ کہانی جو دی ہے تو اس لیے ہے اگر میں کچھ کہوں گا بھی تو ہے لوگ کہیں یہ غلط کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیونکہ ان کے ذہنوں میں کہانی اڑی ہوئی ہے اور ظاہر وقت میں کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا. میرے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اگر قرآن کا لکھنے والے کہا ہے کہ اے لوگوں کیونکہ اس ٹیکسٹ میں جو کمی ہے اگر تم اس کو نہ سمجھائے تم کہانیوں پر اعتبار کرو، ٹھیک ہے میں اعتبار رکھتا. قرآن کا لکھنے والا تمہیں کہیں بتا کہ ایسا کرو، میں کیوں کروں؟ لیکن قرآن تو کلیم تو یہ کر رہا ہے کہ یہ کتاب بڑی واضح ہے. یہ اس میں اب کلیم تو ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے نا کہ اس کے کلیم تو اتنے بڑے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے، حقیقت بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مفصل کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو واضح کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مبین کہہ رہا ہے، وہ مفصلہ الشین کہہ رہا ہے. جب دیکھیں گے اس میں کچھ بھی نہیں پڑا تو اس کا مطلب خود ہے کہ اب یہ کتاب مبین ہے، مفصل ہے، واضح ہے، تو پھر یہ کسی اور کتابوں کے محتاج کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی. تو یہ گمان کی یہ کتاب لڑی لوئی ہے، یہ کسی اور کتاب کی محتاج ہے، یہ مانو نہیں پھر کہو کہ ہے یہ مفصل نہیں ہے، یہ مبین نہیں ہے، قرآن کا لکھنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسا کہے تو دونوں سے کوئی بات ہے. اب یہاں پر مومن کیا کہیں گے؟ ان کا یہ کہنا ہوگا کہ بھائی کیونکہ اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کا لانے والا بھی ہے. میں پوچھوں گا کہ کون ہے وہ؟ کون ہے اس کتاب کا لانے والا؟ کون ہے؟ اب چھٹتے رہیں گے محمد. میں پوچھوں گا ہم سے کوئی ایک آیت پیش کرو اپنے کتاب پر، کوئی ایک آیت پیش کرو کہ یہ کتاب ان کے محمد ان کے بولے نہیں محمد کو دی، ایک آیت پیش کرو. سر ایک اور بات ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوریہ سے ساتھ جوڑی ہے جی وہ بھی بڑی فنی ہے. مطلب اگر دیکھا جائے نا تو بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے کہ اس کا جو زید جو ہے وہ اس کا بولا بیٹا تھا نبی کا، اور اس کی بیوی کو نبی نے دیکھ لیا اور وہ اپنے دل میں اس کے بارے میں وہ بھی اس کے خیال آئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ تو کیوں اپنی فیلنگ کو اپنی سوچوں کو اپنے فیلنگ کو چھپاتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کو سب پہ واضح کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ جو سٹوری جو ہے نا وہ itself is very funny. مطلب اس کو سمجھنے کے لیے کیا مطلب بندہ اس کی تشریح میں کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک مبہم بات کو، ایک ہے ایمبیویس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک سٹوری کھڑی گئی. جب آپ اس سٹوری کو دیکھتے ہیں تو خود بھی فنی ہے. اب آپ دیکھیں جو ہے ایگزیکٹلی یہ بتاؤ کہ وہ فنی وہ سٹوری جو ہے وہ جو آیا اسے بڑھ کر یعنی ایک عجیب عجوبہ ہے. یعنی اس کو پڑھ کے تو بندہ اور ڈسٹرب ہو جائے یار یہ کیا، یہ ابھی کیا کر رہا ہے. مطلب اپنا بیٹا ایک پہلے بیٹا بنایا اس کو، اور بعد میں ایک تو تردی کا نہ محمد کس کا بیٹا ہے نہ وہ کس کا باپ ہے. اچھا جو ہے اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو قرآن کا نبی ہے وہ حاضر اور موجود ہے، اور اس آیت میں اسی صورت میں جو لفظ محمد آیا ہے محمد کے ساتھ جو الفاظ وہ غائب کے ہیں. یہ بڑا جو ہے یہ وہ باتیں ہیں جس پر نہ تو علماء بھی غور کرتے ہیں نہ تو عوام کو بھی غور کرنے کی بات کی جاتی ہے. یہ اس طرح کے سوالات کو اٹھانے والا پوری دنیا میں ایک اکیلا شخص ایسے سوالات کرتا ہوں. آج تک کسی نے بھی اس انداز لفظ محمد پر غور نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا کہ ہے لفظ محمد پورے قرآن غائب، کوئی نہیں بتایا. اور آج بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور کوئی بڑے بڑا اسکالر آ کر میری اس بات کو رد کر کے دکھائے اور یہ ثابت کرے کہ قرآن میں محمد جو قرآن جو محمد ہے وہ حاضر ہے. نہیں ویسے محمد حاضر نہیں ہے. اتنی لائف سٹریم آپ نے کی ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک مومن بھی آ کے یہ چیلنج مومن کیا کرے گا بیچارہ جو ہے وہ تو ایسے ہی مریض ہے کہ ہے مطلب عربوں کی ذہنی غلامی کا جو مرض ہے بیچارہ، مجھے مومنی پر بڑا ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، قادر رحم بیچارے وہ کیا کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ علماء ان کے مفتیان کرام جو ہے یہ مجرمین ہیں، ان کو پتہ ہے، اور اس طرح سے وہ میرے سوالوں کا جو سامنا نہیں کر سکتے. وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ میرے ہاں آنے اگر آئیں گے تو ان کے پر جنے لگیں گے کیونکہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. وہ طرح طرح کی بہانے بازیاں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے کس طرح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں بے سکلا گستاخیاں کرتا ہے، ہم اسے چینل پر نہیں جائیں گے. ارے بھائی میں نے کیا گستاخی کی ہے؟ اگر کسی شخص کو اگر مطلب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہر بات میں پوچھوں گا کہ تیرے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں پوچھوں گا نا. لوگ جو ہے بغیر پوچھے مار رہے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن میں مجھ سے اچھا تو پوچھے گا کہ ابھی تم اگر نبی ہیں
تو تمہارے نبی سچے نبی ہونے کا وجہ ہے سب سے بنیادی ہوتا ہے. یہی سوال میرا مسلمانوں کے نبی کے تعلق سے ہے. اس وقت 12.5 لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سوال میرا مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بچپن سے مجھے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو کفار اور مشرکین مکہ الصادق الامین کہا کرتے تھے. آپ نے یقین سنا ہوگا. جی بالکل، صادق الامین ان کا ٹائٹل تھا. الصادق الامین کہا کرتے تھے. الصادق الامین کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امانت دار. جی جی بالکل. اور ٹرسٹ یہ لقب اور یہ اس طرح سے کہہ کر مکہ کے مشرکین اور کفار مسلمانوں کے نبی کو لایا کرتے تھے. ان کو لقب سے ہے یہ لقب سے الصادق الامین کا لقب دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہزاروں بار سنتے آئے ہیں. آج بھی مسجدوں کے ممبروں پر ٹھہر کر مسلمانوں کے علماء اور ان کے مفتیان یہ دعویٰ ڈنکے چوٹ کر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو کفار کا الصادق الامین کہتے رہے ہیں. میں مسلمانوں کے علماء سے یہ ایک بنیادی سوال کروں گا کہ الصادق الامین کفار مکہ کا جو ہے ان کے نبی کو کہنا، یہ دعویٰ آپ یا قرآن سے ثابت کریں، یا تو صحیح بخاری سے ثابت کریں، یا صحیح مسلم سے ثابت کریں، یا صحیح ستہ سے ثابت کریں. صحیح ستہ میں تو ایسا بھی لکھا ہے کہ جھوٹ بول کی تو اجازت دی نبی نے کہ جنگ کے دوران اور اپنی بیوی کے ساتھ امن گھر میں رکھنے کے لیے، سن رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ دعویٰ کہ مسلمانوں کے نبی کو ان کے شہر مکہ کے کفار و مشرکین الصادق الامین کہا کرتے تھے. یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ دعویٰ بچپن سے ہم سن رہے ہیں اور یہ دعویٰ صدیوں سے کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کا ثبوت میں مسلمانوں کے علماء سے چاہوں گا کہ کیا یا وہ قرآن سے ثابت کریں اپنے دعوے کو، یا کم از کم میں تو ویسے تو حدیث اہمیت نہیں دیتا، میں تو قرآن ہی اہمیت دیتا ہوں، مگر کم سے کم اس معاملے میں ان کی یہ رعایت، یہ کنسیشن دوں گا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے کوئی صحیح کوئی اوتھینٹک حدیث سے یہ ثابت کرے کہ کفار و مشرکین مکہ مسلمانوں کے نبی کو الصادق الامین کہا کرتے ہیں. یہ ثابت کریں. اگر ثابت نہیں کر سکتے تو ممبروں کے بیٹھ کر یہ کہیں ہمارا نبی جھوٹا ہے. ثابت یہ بھی کہیں اپنے منہ سے، کیونکہ اس کے سچا ہونے کی دنیا کہیں کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمانوں کا نبی قرآن ثابت نہیں ہو رہا. اب اس کے الصادق الامین ہونے کا دعویٰ یہ صحت ثابت نہیں، اوتھینٹک حدیث ثابت نہیں ہوتا. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارا جھوٹ کی بنیاد مسلمانوں کے نبی کو سچا ثابت کرتے ہو. جھوٹ کون سی سچا ثابت سکتی ہے بتائیے. بالکل صحیح. سر وہ نا یہ جو صبر بھی قتل ہو، اگر کوئی سچا ہے، اگر نبی سچا ہے تو اتنا مار دھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب سچ کو تو کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں. جی ہاں سانچ کو کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ تو لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اسی لیے تو اس ڈر ہے نا، اسی لیے تو ڈر ہے نا کہ حد الرضا ما بقي الاسلام. یہ نعرہ، یہ دعویٰ جو ہے مسلم علماء کا ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں سردن سے خدا کی سزا نہ ہو اسلام باقی نہ رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا. یہ بلاسفیمی کی سزا ہے، یہ سزا ہی اسلام کو کیے ہوئے ہے، نہ اسلام باقی نہیں رہتا. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت اچھا گا. اور کوئی ہے کوئی مومن بھائی کو لیں ہے سر. ایک سوال ہے مسلم کا. جی یہ رانگ ٹرانسلیشن کیا یہ بول رہے کہ we breathe into her womb. we breathe into her womb. ہر womb نہیں ہے، ہر جو ہے ویجنا ہے، یہاں پر womb نہیں ہے. ہاں یہ ایک ڈنڈی ماری انہوں نے. یہ ڈنڈی اصل میں ڈنڈا ہے. میں ہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کے جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں، جتنے مترجمین، جتنے انٹرپریٹر، جتنے مفسرین ہیں، میرے نزدیک یہ سارے کے سارے مجرمین ہیں، کرمنلز ہیں، کرمنلز ہیں. جان بوجھ کر لفظوں کے ترجمے کو بدل دیتے ہیں. فرض کا ہے ڈائریکٹلی جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہے وجہ شرمگاہ. قوم کے لیے رحم کا ضائع ہے. بالکل. ہاں ارحام بچے دانی اس کو بولتے ہیں. تو یہ جو ٹرانسلیٹرز ہیں یہ کرمنلز ہیں، کرمنلز ہیں. صحیح بھائی فرض کا ترجمہ ووم کیسے ہو سکتا ہے بتائیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فیہی کا مطلب اس کو دوبارہ ایکسپلین کریں. دیکھیں اصل میں فیہا اور فیہی میں فرق ہے. جہاں فیہا ہے یہ ہا جو ہے اصل میں مؤنث ہے، ضمیر مؤنث ہے. اب یہ اس آیت میں جو مؤنث نام ہے وہ عمران، اور فیہا اگر ہوگا تو فیہا کی ضمیر کا مرجع مریم طرف ہوگا. لیکن چونکہ اس سورۃ تحریم کی 12ویں آیت میں فیہا نہیں ہے، فیہی ہے. ہی جو ہے نا یہ مذکر ہے. اب اس آیت میں فیہی کا جو مرجع ہے یہ مریم طرف نہیں ہو سکتا، بلکہ مریم کی شرمگاہ کی وجہ طرف ہوگا.
اس کا مطلب ہے فیہی کا مطلب ہے کہ اور ہم نے پھونک ماری مریم کی وجہ یہ ہے اس کا ڈائریکٹلی اور کلیئر کٹ ہے ٹرانسلیشن. تم کو صرف کوئی کا استثنا شرم نہیں. آتی کیا؟ ہاں شرم آتی ہے نا. قرآن کے لکھنے والے کو شرم نہیں آئی, اس نے عیسیٰ کے اوپر ٹانگ رکھ دی. اب شرم ان کو آ رہی ہے کہ ان کو پلٹانا ہے, چھپانا ہے عیسیٰ کی غلطیوں کو, قرآن کی لکھی ہوئی غلطیوں کو چھپانا ہے. اس لیے عیسائی جو ہے جرم کرتے ہیں, کرمنل سے لوگ. ہر بات ہے یہ اس طرح کی باتوں کو اتنی جو ہے ڈنکے چوٹ پر ایسی سچائی دنیا کوئی بیان نہیں کرتا. آپ نے کہا ہوگا. بہت بڑھیا کر رہے ہیں سر, آپ بہت بڑھیا کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں آپ. ستوت جی sunna.com میں ایک یہ حدیث ہے, اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے لاف کی اسٹوریز, اس کو اردو ٹرانسلیشن میں انہوں نے ایج از اری لکھ دیا, ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے شرم آ رہی ہے. ہاں شرم ان کو آتی ہے, لیکن جو کتاب میں لکھنے والے ان کو نہیں آئی. بیشم تھے وہ بیشم تھے, شرم کو آ رہی کیونکہ اب دنیا کے سامنے ہے انٹرنیٹ آ گیا ہے نا. انٹرنیٹ میں ہر شخص جو ہے دنیا کا ہر بندہ اس کی رسائی انٹرنیٹ تک ہو گئی, اس کی پہنچ جو ہے انٹرنیٹ تک ہو گئی ہے. ہر شخص جس کو کمالنے لگا ہے, ٹٹونے لگا ہے, تو یہ باتیں لوگوں کے سامنے آنے لگی ہیں. تو اب یہ منہ دکھانے لائق نہیں رہی علماء, اب یہ لوگ چھپائے پھرتے ہیں. انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ ڈیمیج. ہاں ظاہر بات ہے اسلام کے لیے موت ثابت ہوا ہے, انٹرنیٹ موت ثابت ہوا. اچھا یہ کہا تو ہے کہ ورڈ بائی ورڈ سر ایک اور کویسچن, بس لاسٹ میں کویسچن, پھر مجھے انٹرپٹ وہ بند کریں. تو صرف یہ لاسٹ ایک کویسچن ہے. سورہ پہلی سورہ میں کلیم تو مومن یہ کرتے ہیں نا, قرآن خود بھی کلیم ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو ان کا کلیم بہت بڑا ہے سر, کہتا ہے کہ یہ ورڈ ڈاٹ بائی ڈاٹ جو نا یہ اللہ کا کلام ایز اٹ از, اس میں یعنی ایک لفظ کی تبدیلی کا بھی ہے نا, یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب ہم سورہ پہلی سورہ پڑھیں نا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں جی سورہ الفاتحہ, تو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ کس کو بول رہا ہے, سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں بولوں تو پھر تو کوئی سمجھ آتی ہے. جی لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, یہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں ظاہر بات سے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر شخص کے ذہن میں ابھر رکھتا تھا. اس طرح سے یہ لکھا گیا, لیکن جو ہے جو اسکالرز ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی, تو انہوں نے جو ہے اس کے لیے راستہ نکالا, پتگلی کالی ڈھونڈ کے. اور وہ پتگلی ہے کہ نہیں, یہ اصل میں ہمارے نبی کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اللہ نے, کہ تم دعا ایسی کرو. اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا ہے کہ دعا ایسی کرنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارے الفاظ یہ جو ہے اسی طرح سے اس پر سے آئے ہیں. وہ ایسا کہتا ہے, وہ ایسا مسلمانوں کے جو علماء ہیں وہ ایسا کہتے ہیں. تو اللہ اتنا یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ جو ہے میں ایسا معاملہ ہے, تو یہی معاملہ پورا قرآن میں ایسی ہے, پورا قرآن اسی انداز میں, لیکن پورا قرآن اس انداز میں ہے. اس انداز میں کوئی سوچ کر اس طرح کا سوال آج تک کسی نے بھی نہیں اٹھایا, کوئی نہیں اٹھایا. سب سے پہلی بار دنیا میں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور بتایا ہے لوگوں کہ جو ہے پورے قرآن میں اللہ خود متکلم کہیں نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. کسی بھی یہ بات کرتے نہیں سنا. اب یہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے میرے اس طرح کے سوال اٹھانے پڑ رہا, مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے کیا بات ہے یہ جو ہے تھوڑا پرسوں کیا ہے یہ ایسا ہے. بھائی اصل میں ان کو بھی پتا کہ جو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے اتنی اہم بات جان دی کی ہے, کیونکہ میں نے ایک گڑھا کھودا, اس کے اندر سے ایک لاش ڈالی اور لاش کو نکال کر اٹھا کر ایک ڈسیکشن ٹیبل پر دیا ہے, ایک تجربہ گاہ میں نے رکھ دیا. اب کیا ہوگا, اب ہر شخص پوچھے گا یہ لاش کس کی ہے, اس کو کس نے مارا, کہاں مارا, کب مارا, کیوں مارا. یہ سوالات اب یہاں سے اٹھیں گے, کیونکہ اب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, پھر کس کا کلام ہے, کس کا کلام ہے. یہ سب تو ہوگا بھئی, اگر اللہ کا کلام نہیں ہے کسی اور کا کلام ہے, تو یہ کتاب اللہ کا کلام کہہ کر ہم پر کیوں بھی گئی, والے پوچھیں گے. جب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ہم اس کتاب کو یہ اہمیت, یہ عظمت, یہ فوقیت, یہ جو ہے عقیدت کیوں دیں, والے پوچھیں گے. اب اس کا کیا جواب بنے علماء کے پاس. اب یہاں سے خلبل مچ جائے گی, اور تیسری ہو چکے آلریڈی شروع ہو گئی ہے. جو دیوار اتنی سخت انہوں نے کھڑی کی نا, اس میں جو آپ نے اینٹیں نکالنی شروع کر دی ہیں, ظاہر بات دراڑ پڑ گئی, اس میں دراڑ پڑ گئی. جی ہاں, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, دراڑ پڑ گئی ہے آلریڈی. چلے جناب, اور ہمارے بھائی ہیں آندھرا مسلم. جی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بولیے. آندھرا مسلم بولیے بھائی. چلے بعد اشرف جی آپ اسٹوڈیو لیو کر دیجیے کہ اور پوچھوں گا. ٹھیک ہے سر, آپ جو نکال کوئی عبد القادر بھی آئے ہیں شاید. جی کافی آئے ہیں. عبد القادر ہیں, آپ میوٹ انمیوٹ رہے اپنے کو. صاحب ہیں, ملیک صاحب ہیں, سہیل خان ہیں. جی عبد القادر آندھرا مسلم بولیے بھائی, کیا کہنا چاہیں گے. وہ نہیں بات رہے, عبد القادر بات ہے. جی عبد القادر سلام جی جی بولیے سر. سر جی
اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر کسی کی کتاب ہے؟ لکھنے والوں کی. کون لکھا ہے؟ لکھنے والے لکھے. وہی کون لکھے ہیں؟ لکھنے والے کا نام ہی لکھا انہوں نے. میں کیا کروں, کیسے بتاؤں؟ جب آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو تو آپ کو اس کے بارے میں سرچ کرنا چاہیے تھا نا. ٹھیک سرچ کریں نا, ابھی تک جاری ہے. جب ملے گا تو میں بتا دوں گا اس نے لکھا. اب ملا وہ مل جائے گا, میں آپ کو وہ جواب بھی دوں گا. ٹھیک ہے. تو دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ کوئی دعویٰ نہیں ہے. جب آپ کو میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. سرچ نہیں کر پائے تو ثابت کیسے کر سکتے ہیں غلط کتاب ہے؟ میں تو غلط, میں نے کہا غلط ہے. میں نے کہا کہ کیا قرآن اللہ کا کام ہے. میں نے سوال کیا کیا قرآن اللہ خود تکلم ہے. میں نے سوال کیا. اگر ہے تو یہ آیت پیش کرو. میں نے یہ سوال کیا. میں نے کیا غلط کیا میرے بھائی؟ نہیں, آپ نے کہا نا عربوں کو تراشی کا کلام ہے. ظاہر بات ہے عرب نے تو کسی جاپانیوں نے لکھا اس کتاب کو. عربی کتاب کو عربوں نے نہیں, کیا جاپانی میں لکھا. کس نے لکھا اس بات کو؟ ظاہر بات ہے عربوں نے لکھا نا میرے بھائی. جو لوگ عربی بولی بولتے ہیں انہوں نے لکھا. اکثر جاپانیوں نے لکھا, ہندیوں نے لکھا. یہ وہی لوگوں نے قرآن کو گڑھا ہے. ثابت کیجیے آپ. ثابت تو کرا انہیں کو عربوں نے لکھا. اور نے کہا اگر جو ہے مجھے ثابت اربوں کون لکھا؟ اربوں لاکھوں اربوں ہے. ظاہر بات جو لکھ سکتے تھے لکھے. بات تھا. یہ ادھوری بات ہوئی آپ کی. ادھوری بات. جب مل جائیں گے لوگ کون ہیں وہ بھی بات دیں گے آپ کو. تو اب تک آپ کو سچ سے معلوم نہیں ہوا کون لکھا ہے کتاب. ارے یار جو ہے اللہ کی کتاب تو ثابت نہیں کر سکے. ان کے علماء, ان کے اسکالرز ابھی بھائی آئے ہیں کہ جو ہے ثابت کرو کس نے لکھا. ظاہر بات ہے عربی کتاب عربوں نے لکھا. ہاں, عربی کتاب کو عربوں نے تو کس نے لکھا؟ کیا جاپانیوں نے لکھا؟ ملک صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بولیے. سچولا جی نمسکار, سن سکتے ہیں آپ؟ جی نمسکار, بولیے. میرا سوال ہے, ان کی ایک آیت ہے, کوٹ ہے, جو کوئی کام کرنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب شاید اس کا یہ ہے کہ خدا رحم کرے ان پہ جو کام ہم کرنے جائیں, ایسا کچھ ہے. اگر یہ سب لوگ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے نام سے رحمان رحیم, یہ مطلب ہے. لیکن اللہ کے نام کے لیے رحمان رحیم. جی لیکن جب کوئی بلی نہیں ہوتی ہے, سیکریفائی جسے یہ لوگ قربان کہتے ہیں, تب یہ سیم چیز پڑھتے ہیں. اور پھر مطلب ایسا کلچر کا حصہ ہے, اس طرح سے ایسا کرتے ہیں وہ, کیونکہ ان کو ایسا کہا گیا کہ ایسا کرو, اس لیے وہ کرتے ہیں. ہاں, لیکن سوچنے والی بات یہ ہے, اگر اللہ طریقہ ہے پھر ان کا بھی ہے, بھیڑ ہے, بلی ہے, یا دوسرے جانور ہیں, تو اس کا نام کیا آپ ایسے کر سکتے ہو؟ کیا وہ اس پہ مسئلہ ہے کہ نہیں دیکھیں کہ یہ آپ لاجک سے ہے. آپ سمجھنا, آپ کے سوال کا تعلق لاجک سے ہے, لیکن مسلمانوں کے عمل کا تعلق لاجک سے نہیں ہوتا نا. ان کے عمل کا تعلق ہوتا ہے ایمان سے, اور ایمان کہیں سنی بات ہے. ان کو کہہ دیا گیا یا ان کے وہ باتیں ان کی کتاب میں لکھی گئی, اس لیے مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اب وہ فالو کر رہے ہیں. اب یہ لاجک نہیں ہوتی ہے ان کے یہاں صرف ایمان چل رہا ہے. اسلام میں ایمان چلتا ہے, لاجک نہیں چلتی. ایمان کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ان سے ہے ماننا, بلیو کرنا. ان کا بلیف سسٹم ہے. ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ دھرم کی خیر الگ یہاں ہوگی. یہ دین ہے بھائی. اسلام اصل میں دین ہے. دین کہتے ہیں سسٹم کو. جو کچھ کہہ دیا گیا ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو بات ہوگی ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے, اس پوری لسٹ ہے. اور یہ ساری لسٹ ان کو قرآن کے اندر ملتی ہے. اور یہ کہا گیا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, بس اب اس کو فالو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے کہا ہے. بات ختم. اب یہاں پر لاجک, یہاں پر جو ہے وہ ان کی عقل, یہاں پر علم, یہاں پر یہ پوچھنا سوال کرنا کوئی کچھ نہیں بنتا. یہاں صرف ماننا ہے اور منوانا ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا سچوا جی کہ ان تو بس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بحث تو نہیں پڑھنا ہے, مگر اتنا ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہونے کی, کیونکہ دعوت ان کا بڑا لاجک کا ہوتا ہے, لیکن جب بات کی جاتی ہے تو بات ان کی لاجک پر نہیں ہوتی, وہ صرف اور صرف ایمان پر ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے مومن بھائیوں سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی بات کو علم اور عقل اور جو ہے منطق کی روشنی میں ثابت کریں, کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ صرف ایمان کی بات کرتے ہیں. ایسا انہیں کہہ دیا گیا, ایسا وہ مان گئے. اسی طرح سے نسلیں گزرتی ہیں, صدیوں یہی سلسلہ جاری ہے. ہاں, مگر میں نے دیکھا آپ سے لوگ بڑی بحث کرتے ہیں اور جو آپ سمجھاتے ہیں اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دھیرے دھیرے ہوگا, کیونکہ صدیوں سے پڑی ہوئی ہے یہ جو غلط پٹی ہے. اب یہ پٹی کو ہٹانا یہ آسان کام نہیں ہے نا بھائی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. آپ کو مطلب کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی سپورٹ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے پیغام کو, ہماری جو ہے یہ جو ہم جو کہتے ہیں وہ مومنین تک پہنچائیں. ہماری اصل سپورٹ یہی ہے, ہماری بات کو مومنین تک پہنچائیں, جہاں تک جس حد تک آپ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اگر فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں تب اب بھائی دیکھیں کہ اب مجھے تو خیر میں ابھی نہیں پوچھتا کہ مجھے ضرورت ہے, کیونکہ جتنا کچھ میرے پاس ہے میں اپنا جتنا کچھ میں نے کافی زمانے تک جو کچھ کمایا تھا میرے گزارے کے لیے بس ہے, چلتا ہے.
یا سیدھا سادہ گزارا ہے. البتہ میری ٹیم ہے، اب ظاہر بات ہے ٹیم کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. اب وہ لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی توانائی دے رہے ہیں، اپنا کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے ان کی اپنی ضرورتیں ہیں. دیکھیں گے شاید کوئی راستہ اگر نکل سکتا ہے، ان کی کوئی ہے اگر کچھ ہیلپ ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی جن میں جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں ان کی. تو دیکھیں اگر جو ہے کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے تو آپ بتائیے، آپ میل دیں تو اس پہ کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے وہ دیکھ جائے گا. میرے لیے تو میں کبھی نہیں کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے پیغام کو آپ مومنین تک پہنچائیں. یہی میری پرسنلی میری سپورٹ یہی ہے. ٹھیک ہے جی تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. اور بقیہ جی جناب انکرے بختیار میوٹ جی ہیں. میں جی سے صاحب پہلے بھی آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے جی میرے سوال بولیے. کا جواب نہیں دیا. پہلی ایک چیز یہاں پہ دعا کروں گا، جی سے جواب دیں گے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ جی کا ساؤنڈ جواب دینے میں اور پھر بولیے. آپ سامنے والے بولا کریں کسی سوال مکمل ہوا اس کا جواب دے گا. پہلے یہ بتائیے جی انصاف کی کیا اہمیت ہے، عدل کی کیا اہمیت ہے، انسانیت نظر ہے. ظاہر بات ہے کہ انصاف اور عدل ہونا چاہیے. صحیح بات ہے، ضروری ہے، ہونا چاہیے، ضروری ہے. ظاہر بات ہے ایک ملک ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں. ضروری ہے. جی ظاہر بات ہے سوچیے ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے نا، تو اس میں سارے میرے انصاف اور سوال عدل کے قاضی ہیں. جی جواب ہونا چاہیے یا ضروری ہے؟ جناب ظاہر بات ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں قانون ہے نا، قانون میں ساری چیزیں آتی ہیں. میں ملک کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹ کی بات ملک نہیں کی کر بات رہا. کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عدل ملک کی بات ضروری نہیں ہے مجھے، میں مطلب سوال کر رہا ہوں ضروری کیونکہ آگے میں دوسروں کو بنا رہا ہے. تو آپ اصل میں جہاں سے آ رہے ہیں وہ غلط جگہ غلط راستے سے آ رہے ہیں نا بھائی. آپ سیدھے راستے سے آئیے. سیدھا کیا آپ سوال بتا ہے، آپ دیجیے کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کہاں لے جانا چاہیں. آپ سے قرآن کی بات کریں، میں صرف قرآن کی میں بات کرتا آ رہا ہوں. ہوں. آپ جو میں بھی جیسے پہلے میرے بھائی سنیے میرے میرا سوال. محترم بھائی ہاں آپ اگر قرآن کی ٹیکسٹ پر بات کرنا ہے تو آپ موسٹ ہوں. ویلکم. میں آپ کے لیے مجھے میکسیمم ٹائم آپ دینے کے سے لیے آپ کی آپ ذات پر قرآن کی بات کوئی ایک آیت میری بات سنیے، میری بات سنیے. مجھے آپ میری بات سن لیں نا، میری بات سن تو لیں. آپ میری ذاتیات سے کیا نہ دینا بتائیے. میں قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کر رہا ہوں. اگر میں نے اتنے دنوں سے جو کچھ کہا ہے وہ بات میں غلط کہی ہے، کوئی آیت میں نے غلط مطلب دیا ہے، تو آپ جو ہے اس آیت کو میرے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ میں نے اس بات کو اس آیت کا غلط مطلب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آج سمجھ اپنی کر تو میں آپ بات کرنے کے تیار ہوں. آپ بخاری آپ میری کہتے ذاتیات میں پرسن سے آپ کیا لیتے ہیں بتائیے. سنیے آپ نے کہا تھا بخاری کہتے کہیں سے ثابت نہیں ہے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہا ہے. آپ سچ نہیں نے میرے الفاظ ہیں بول رہا ہے. پہلے الصادق الامین کہا ہے نے، الصادق الامین. صادق اور امین پہلے آپ نے کہا، بعد میں آگے جا کے آپ نے نہیں یہ بھی میں اس بات کا سچا مطلب بھی کہا. بتایا، لیکن الصادق اچھا الامین صادق کا یہ مطلب عربی کیا ہوتا ہے؟ کلمات ہیں. ظاہر بات ہے صادق کا الصادق کیا مطلب الامین. ہوتا ہے؟ نہیں الصادق صادق کا الامین. کیا مطلب ہے؟ آپ کسی آتھینٹک حدیث میں بنائیں. یہ کسی میرا سوال تھا. آتھینٹک حدیث میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو بخاری الصادق کی الامین کہا ہے. حدیث نمبر 4770 میں موجود ہے. اس میں ما الصادق جر الامین کہا، اللہ الصادق الامین. ہم نے کیونکہ آپ میرے پر علماء نے کا بچپن سے مجھے جو کہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو سنی. میرے بھائی ما آپ جر میرے بھائی سنیے ذرا، آپ سب اپنی بات بولے میری بات سن لو پہ. آپ میں نے جو کہا ہے لوگ چونکہ الصادق الامین کا نہیں مطلب نہیں سمجھتے، میں اس کو ہی کہا، لیکن اصل میں آپ عربی نہیں مطلب ہے الصادق مانیں الامین. گے. الصادق الامین میری بات بتائیے. سنیے. میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے اسلام کو چھوٹا لا مذہبیت اختیار کری ہے تو پھر صرف اسلام کو موضوع بحث بنانا یہ آپ کا عدل ہے؟ آپ نے اسلام کو چھوڑ کر لا مذہبیت اختیار کری ہے، لا دینیت اختیار کی ہے، تو صرف اسلام کو موضوع بحث بنانا کیا یہ آپ کا عدل ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں. ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ابھی آپ کی آواز چلے میں ایک منٹ. اچھا میرے سوال پر اتنا کچھ ہوا جا رہا ہے سوال کو، یہ بھی اچھی بات. اس سے پہلے میرا کٹ گیا تھا، اس بات سے پہلے جی کٹ گیا. ہاں کوئی بات نہیں، تو نیٹ ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں جی آگے سے چلا جی نہیں آگے. چلیے ہم جی تک آپ سے بات کریں، جی بولے. ہم آپ سے بات کریں اس موضوع پر جن سے ڈسکس کر رہے تھے. نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا نا. اچھا وہی بولیں گے. ہاں آپ امت نام ہے آپ کا، آپ ہندو مذہب میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہندو جی مذہب کو مانتے ہیں، جی. تو پھر آپ کس والے سے کیسے بن رہی ہے؟ وہ مذہب کو نہیں مانتے. میرا آپ کی جب سے مذہب ان کا کیا مطلب ہے؟ جی میں کیا مان رہا ہوں وہ کیا مان رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نا.
تو اس سے پتہ چلا کہ آپ لوگ کوئی دیانت کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں کر، بس مسلمانوں کی دشمنی میں کام کر. اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، ہمارا بتایا گیا ہے کفر مل ہوا ہے، کفر پورا ایک گروہ ہوتا ہے، اس کا صرف اسلام کی دشمن ہوتا ہے. ان کو دیکھو ظہور آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کون؟ نہیں میرا بے نام ہے. ارے آپ کو میں اور جی آپ کس میں میری یہاں سیم میں مسٹری میں ہوں، میں سیم میں تھا تک میں میوٹ رہتا تھا. مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اللہ ذبی ہے دین کو میں نہیں مانتا. ہاں تو اب میرا سوال، جب آپ مذہب نہیں مانتے ہیں، جیسے آپ نے ایک شکرا اس کو اسلام پر کیا، تو دوسرا آپ کی عیسائیت پہ کرنا چاہیے، ہندوازم پر کرنا چاہیے، یہودی پہ کرنا چاہیے، صرف اسلام کی کیوں بڑھائیں آپ؟ ٹھیک ہے دیکھو ہمیں عیسائیت ہمارا کیا کسی کو دیکھیے کسی کو موضوع بحث بنانا دو وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، یا دشمنی اتنی کسی ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کی دشمنی ہم سب کو ملا لے رہے ہیں. جیسے ہندوؤں بھی یہاں پہ اپنے ٹھیک کر لیں اپنے ساتھ، حالانکہ ہندوازم میں جی بولے. اگر آپ جہاں رہتے ہیں، اگر آپ کسی ایک بندے سے لڑائی ہونا، کسی چیز پہ نہ لگے ہونا، اور آپ اس سے لڑتے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ لڑیں گے، سب لوگوں کے ساتھ لڑیں گے کیا؟ یا ایک وہی جو تمہارا جو جن آپ حق لوٹا ہے، میں سوال حق لوٹا ہے، میں جواب دے جواب یہ ہے کہ میں کسی سے جو ہوگا ایک منٹ کیے البتانی میں جواب ہمیں جواب دیں گے کسی والوں کہ میں جس سے لڑوں کوئی جواب کیا جواب مقابلے میں سب بول رہا ہوں، اگر میں بلا لڑ رہا ہوں تو جو ہمارا اپنا غیر سب کو لے گا میں جی معذرت جو ہے میرے ہاں انٹرنیٹ کوئی ہے پرابلم گیا تھا، میں دوں. اگر میں باغ لڑ رہا ہوں تو جو وہ وجہ جہاں جہاں نظر آئے گی میں ان کو اپنے ساتھ ہی لوں گا، ان سے لڑائی رکھوں گا. اگر سچوال جی کی لڑائی اسلام سے خدا کی ذات ہے، دین کی وجہ سے، تو جہاں جہاں یہ لڑائی ہے سب سے ان کو لڑنا چاہیے. حالانکہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو ان کی اسلام سے لڑائی ہے. سوال یہ ہے اگر آپ اسلام سے لڑائی ہے تو آپ جب اسلام کو چھوڑا تو آپ کو یہ مذہب کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ نہیں سکتا میں بھائی، ظاہر بات ہے جس کلٹ کو، جس آئیڈیالوجی نے میرے 56 سال برباد کر ڈالے، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتے دار، سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بتائیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں چھوڑ سکتا میں. اس حقیقت جو ہے آشکار کرنا دنیا کے سامنے، اس کی سزا، اس کے ریئل فیس سامنے آنا، یہ اخلاقی فضا ہے جو کر رہا ہوں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے، میرے سامنے قرآن ہوا ہے، قرآن کا ٹیکسٹ ہوا ہے، اگر میں نے قرآن کی کسی آیت کا غلط مطلب لیا ہے مجھے بتائیے، آپ بتائیے بھائی. جی میں بھائی مجھے بتائیے نا میں نے کیا غلط کہا ہے، مجھے بتائیے. آپ جنرل بات نہ کریں، آپ اسپیسیفک بات کریں. میں اب تک جتنا کچھ کہا ہے، کیا میں قرآن کی کسی آیت غلط تبدیل تو بتائیے آپ عادل نہیں، اب ظالم. ارے جناب عالی، ظالم تو کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے. آپ بتائیں، آپ ایک گھنٹہ سے بات کروں گا، 1 گھنٹہ بات نہیں کریں اب اس سے مجھے آپ یہاں ہٹائیں گے. آپ جن بات کر رہے ہیں، عادل نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، کامل نہیں ہے، کیا یہ جنرل بات ہے. آپ سے بتائیے کہ کیا میں نے قرآن کی کسی آیت غلط تبدیل بتائیے. تھوڑا مسلمان ہے ابھی میرے بھائی، یہ غیر ضروری ہے، طالب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا غلط کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے. آپ اسلام آپ دوسری بات جو ہے آپ کو اتنا موقع ملا کہ آپ میری بات کو غلط ثابت کریں. میں کیا قرآن کی بات غلط کرتا ہوں؟ آپ ظالم ہیں، آپ عادل ہیں، آپ کامل ہیں، کیا بات ہوئی؟ جنرل باتیں کریں، اسپیسیفک بات کیجیے. آپ پلیز آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے فلاں ویڈیو میں فلاں جو بات کی ہے قرآن کو لے کر، فلاں آیت آپ نے غلط مطلب دیا ہے، آپ یہ بولیے. اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی میں نے غلط مطلب دیا ہے تو میں اپنی معذرت کے ساتھ آپ کی جو ہے بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تیار میں ان کو تکلیف ہے کہ آپ ہندو ریلیجن پہ، کرسچینٹی پہ، ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ جو میرا مذہب ہے میں مذہب بات کرتا ہوں. اور آپ کو ساتھ میں لے کے 56 سال ہے جس مذہب میرا سب کچھ بات ڈالا، سب کچھ چھین لیا، میری زندگی کو تہس نہس کر رہا، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ برابر آئیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی ریئلٹی کو، اس کی حقیقت کو، اس کے ریئل فیس کو سامنے لانا، یہ میں اخلاقی فریضہ ہے جو میں کر رہا ہوں. اور سر بات یہ بھی ہے نا کہ ہم کو اسلام کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہے، مجھے کسی اور مذہب کے سے کیا فائدہ، کیا نقصان؟ نہیں جانتا میرے بھائی، میں بالکل جانتا ہوں، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں.
نہ میں اس کا اچھا کہہ سکتا ہوں نہ برا کہہ سکتا ہوں. اور کیا میں نے کہ دوسرے مذہب میں اچھا کہا ہے؟ سنیے ذرا یہ بات ہے کہ اگر میں اسلام کو برا کہہ کر کسی دوسرے مذہب کو اچھا کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے اعتراض کر سکتے ہیں. میں کسی بھی مذہب کی بات ہی نہیں کرتا, کچھ بھی کرتا. میں صرف اور صرف بیسکلی قرآن کی بات کرتا ہوں. آپ نے دیکھا 95% جو ہے میرا کام قرآن پر بات کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ سب ہے بات ہے نا, صرف قرآن کی بات کرتا ہوں. بالکل بالکل تکلیف اسی ہے نا, صرف قرآن بولے دوسرے جائز بولے ہندو دھرم میں بولے سب بولے. مجھے ہوتی ہے بیٹے کوئی اور مذہب نے میرے سب کو نہیں چھینا, میرے بال بچے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرا سب کسی اور مذہب نے چھینا ہے, سے اسلام چھینا ہے. ظاہر بات میں اسلام پر بات کروں گا اور دوسری اسلام پر بات کروں گا. دوسرے مذہب نے دوسرے کوئی نہیں چھینا. ایک جی اگر آپ اجازت دیں میں اس طور بھائی کو ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. تو بھائی آپ کا بھائی ہے, بہت پیار آپ کا اپنا بھائی ہے, ساری سے کوئی لڑکی اس کو دغا دیتی ہے اور آپ کو کوئی لڑکی اسے پیار کرتی ہے, میں اس کو کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے, مگر اصل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی بھائی کے ساتھ دغا کرتی ہے, دھوکہ دیتی ہے اس کو. تو آپ اپنے بھائی کو نہیں کہیں گے کہ یار یہ لڑکی ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتی ہے, یہ تمہارا دشمن ہے اصل میں. اور آپ کے بھائی سے اگر پوچھے تو آپ کو مارنے لیتا رہو کیوں تم میں پیار کے پیچھے کیا رہے ہو. یہ وہی مسئلہ ہے ہمارا. جی ہاں, اسلام اور ہمیں مسلمان جو ہے اس کو میں مسلمانوں سے محبت اس لیے پیار کرتا ہوں کہ مسلمان میرے بھائی ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بیوی بچے سب سارے کے سارے مسلمان ہیں, مومنین ہیں, اور میرے دیش کے واسی ہیں, میرے پیارے دیش کے رہنے والے ہیں. ہر بات ہے مجھے ان سے محبت ہے. ہمارا دوسرے مذہب سے ہے میں اتنی محبت نہیں کرتا اتنی محبت مسلمانوں سے کرتا ہوں. یہ بات سچی ہے. مسلمانوں سے مجھے سب سے پہلے پیار ہے, دوسرے مذہب والوں کا معاملہ سیکنڈری ہے, یہ حقیقت ہے. میں بولیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ ایک جگہ پر تھے, میں بات کروں گا آپ یہ کہنے, آپ ایک جگہ پر تھے یعنی مذہب اسلام تھے, آپ کو لگا یہ غلط ہے. جب آپ کو لگا یہ غلط ہے تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے صحیح کیا ہے. آپ صحیح کو تلاش کریں اور لوگوں کو اس صحیح کے لائیں. مان لیجیے اگر آپ کی بات سے کوئی شخص اسلام پر گمان ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ چیز غلط ہے, لیکن پھر کو یہ جاننا ضروری ہے صحیح کیا ہے. صحیح ہندوازم ہے, صحیح عیسائیت ہے, یا صحیح رام مذہبیت ہے, جیسے کہ سوال ہے. آپ کی بات کا بغیر حق کو, یعنی آپ سے اگر وہ صحیح اور حق کچھ بھی ہو, بغیر اس کو متعین کیے ہوئے آپ کسی کو غلط لا رہے تو وہ بات بے نتیجہ ہے, بے فائدہ ہے. اس وجہ سے کہنا چاہیے صحیح حق ہونے کا معیار معین رکھنا چاہیے. اسلام نہیں ہے تو رام مذہبیت ہی ہے, صحیح بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے اسلام جھوٹ ہے, جھوٹ اسلام جھوٹ ہے. مان لیا تو اسلام اگر جھوٹ ہے, اسلام چھوڑ کر آدمی کہاں جائے؟ ہندوازم کو چھوڑنے والوں جان, میں صرف اسلام جھوٹ باش کر رہا ہوں, میرا یہ کام ہے. آپ ہی مان لیجیے کہ دھوکہ کسی نہیں دے رہا, میں کسی دھوکہ نہیں دے رہا, میں صرف سچائی بتا رہا ہوں. اسلام کے اوپر جو پردہ پڑا ہے وہ پردہ ہٹا رہا ہوں, ڈسکور کر رہا ہوں, انور کر رہا ہوں, بس نہیں کر رہا ہوں. چلنے کے لیے آپ لوگوں سے یہ راہ بار جو ہے بچہ بچکا بات ہے میرے بھائی. اس انسان کے پاس عقل ہوتی ہے, عقل روشنی کو کہا جاتا ہے, روشنی کہا جاتی ہے, تو اس کو کسی بچے کو بھی پتہ نہیں پڑا کہ کہاں جانا ہے, اس کو بچے بھی پتا ہے. اندھیرے میں بڑے سے بڑا آدمی لڑ کھڑ کر ٹکرا جائے گا, لیکن وہی روشنی آئے گی اس کو خود پتہ چلے گا کہ یہاں پر الماری ہے, یہاں پلنگ ہے, یہاں کرسی ہے, اور اس کے بیچ میں اس کو جانا ہے, خود پتہ ہے. اب یہی کام تو کرتی ہے نا. مذہب کیا ہے؟ اندھیرے کا نام ہے. وہ کھلونا ہے جو صرف بچوں کے کام آ سکتا ہے. لوگ اپنے آپ کو اگر بچہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی, وہ شوق سے کھلونا کھیلتے ہیں, لیکن ہم کم سے کم میں کہوں گا اب میں بچہ نہیں رہا, میں بڑا ہو چکا ہوں. اب میں ان بچوں سے ان کھلونوں سے ہی کھیل سکتا. جی برطانوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہوں. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام پہ تنقید کرنے کو وہ مسلمان سے نہیں سمجھتے ہیں, بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں. کہ مسلمانوں سے محبت ہے, اسلام تنقید ہے. اسلام جیسا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی نفرت میری مسلمانوں سے نہیں ہے, مسلمانوں سے محبت ہے. محبت ان کی محبت ہی میں اپنا کالج ٹائم دے رہا ہوں. میں اپنی جو ہے اندر سے آواز نکال کر اتنی جو ہے جو کوڑ کر جو کہتا ہوں, کیا ملتا ہے مجھ سے, بتائیے کیا ملتا ہے؟ انسانیت کی دعوت دے رہے ہیں آپ, تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سب چھوڑ کے جو ٹرائی کرنا ہے. بالکل ظاہر بات ہے, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہے تم لوگ جو اتنی غربوں کی غلامی میں مبتلا ہو کر اتنے کٹر پن ہو گئے ہو, کم سے کم کٹر پن ختم ہو جائے, کم سے کم میرے دیش سے, میرے پیارے دیش سے کٹر پن ختم جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہوگا اور میں اپنا مشن بند کروں گا. بالکل, تو میں درخواست کروں گا جو سارے شیف آئے تھے, جو سن رہے تھے, کہ یہ کوئی مسلمان دشمنی میں کیا جا رہا ہے کام, مسلمان کی ہمدردی میں کیا جا رہا ہے. اور اس کو سمجھیں آپ, دنیا کے اتنے قوم نے ترقی کی, اب تک انہوں نے تنقیدی نظر سے اپنے مذہب کو دیکھا, اپنے آپ کو ترقی کرتے, لیکن اسلام اور مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا, اس کا ثبوت نظر آتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے مالی میں, کیا آپ جانتے ہیں, دوسرے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن نامی عربی کتاب جہاں جہاں جس جگہ نہیں تھی, وہ قومیں, وہ علاقے جو اس کتاب کو, اس عربی کتاب کو جانتے تک نہیں, وہ لوگ بڑے محرم ہیں, مستحکم ہیں, سرخو ہیں, کامیاب ہیں.
اور یہ کتاب جہاں جہاں رہی ہے جب بھی ہے یہ افراد اور جو ہے مارا ماری خون خرابہ جو ہے بدنمی رہی ہے ہر جگہ ہر دور. اب سوچیں مسلمان اپنی آنکھیں کھلنا تو نہیں چاہیے اور کہے کہ نہیں اللہ کا کہا کہاں کہ اللہ تم جو توہین کر رہے ہیں اللہ کی ایسی کتاب کو اللہ سے جو کر. اللہ کون ہے؟ ان نظر میں اللہ خالق کائنات ہے. خالق کائنات جو کہ ٹریلینز آف گیلیکسیز جو ہے جو خالق ہے وہ ایسی بےڈنگی کتاب لکھے گا. سوچیے سوچنے والی بات ہے. سجلا صاحب میں پچھلے 2-3 دن سے آکسفورڈ میں تھا, وہاں گیا تھا اور لائبریری وغیرہ میں ریفر کر رہا تھا. چاہ رہا تھا کہیں سے مجھے ہمایت دور میں جو نان اسلامک ریفر مل جائے قرآن تعلق ہے, تو مجھے کچھ بھی ملا. مجھے جو ایک ڈاکیومنٹ ملا بہت دلچسپ ہے, آپ شاید اس کے بارے میں سننا چاہیں گے اور شاید آڈینس کے بھی دلچسپ بات ہو. یہاں کینٹربری آج جب کینٹربری بنے گئے تھے 1668 میں, یعنی یہ پروفٹ کی ڈیتھ 35 ایئرس کی بات ہے. وہ وہاں سے نکل کے آئے تھے بھاگ کے جب یہ امید سے حملے کر رہے ہیں بنتا امپائر, اور تو اس میں انہوں نے ایک ریفرنس یہاں کے کہا تھا جو مجھے ملا ہے, میرے دوست نے مجھے دیا ہے, کو ان کا جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے اس میں اس طرح سے ان کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. ایک چھوٹا سا پیراگراف, thus Ismail's race was that of Saracens, race which is never at peace with anyone but is always at war with someone. اس کا ترجمہ کیسا ہوگا کہ اسماعیل جو قوم تھی وہ اس کا سارن کہتے تھے یورپ میں, اور ایک ایسی قوم جو ہمیشہ دوسروں سے لڑتی رہتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ وہ آمنے ساتھ نہیں رہتے. تو یہ ریفرنس مل رہا ہے پروفٹ کی ڈیتھ ود ان 20 ایئرس جو آدمی یہاں ان کو جو ہے سارس کہا جاتا ہے. جی ہاں سارسینہ کہتے ہیں. جی ہاں بالکل. پھر اس کے بعد میں گیا سارسینہ کہتے ہیں, مسلمان نہیں کہتے. جی نہیں, پھر میں گیا برٹش لائبریری, وہاں جا کے میں نے ریفرنس نکالا ٹائٹل آف روز تھی 700 سمتھنگ میں, جو میں جس نے حملہ کیا تھا یورپ میں, فرانس تک گئے تھے, آپ کچھ علم ہو, بڑی مشہور بیٹل ہوئی تھی گولڈ. تو وہاں ان کو شکست ہوئی اور ان کے عبدالرحمن صاحب تھے ختم ہو گئے. وہاں لوٹ مرنے گئے تھے, یہ بھی بڑا وہ تھا ان کیتھیڈرل کرنے. وہاں بہت بڑا کنگ مارڈیل نام کا, اس نے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا, حالانکہ کی آرمی کی تعداد بھی کم تھی, جس طرح سے بڑا تو اس نے شکست دی اور یہ ختم ہوئے. تو ان کے کرونیکلز میں نے ترجمے پڑھے, اس میں بھی کہیں دور سے بھی نہیں قرآن یہ 723 کی بات ہے, یعنی تقریباً 100 سال زیادہ ہوئے ہیں. وہی کرا ہے یہ اسماعیلی اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی ریس ہیں جنہوں نے حملہ کیا اور یہ مار کرنے آ رہے ہیں. کوئی دور دور پوری ڈیٹیلز ہیں بیٹل کی کے پاس ان کی, بلکہ جو ہے آپ اس زمانے کی جو ہے اور بھی جتنے بھی ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے 8ویں صدی عیسوی سے پہلے, 8ویں صدی عیسوی سے پہلے مطلب اس پورے علاقے میں نہ تو موجودہ آئیڈیالوجی جسے اسلام کہا گیا ہے جس کا وجود تھا, نہ کسی ایسے شخص جس کو نبی کہہ کر محمد بلایا جاتا تھا ایسے کسی شخص کا وجود تھا, نہ تو قرآن نامی کتاب کا وجود تھا, نہ تو مکہ نامی شہر کا وجود تھا, نہ زمزم نامی کسی کنویں کا وجود تھا. یہ سارا کا سارا کھیل 8ویں صدی اور اس کے بعد کھیلا گیا ہے, جس آئیڈیالوجی کو آج اسلام کہا جاتا ہے, جس کتاب کو آج قرآن کہا جاتا ہے, یا جس شخصیت کو آج محمد کہا جاتا ہے اور جس شہر کو آج مکہ کہا جاتا ہے, یہ سارا کا سارا معاملہ, یہ سارا ڈرامہ 8ویں صدی عیسوی کے بعد سے شروع ہوا. تو بیٹل آف ٹروز جو ہے یہ 732 میں لی گئی اور وہاں سے یہ بھاگے تھے. باقاعدہ ڈیٹیل ڈسکشنز ہیں کس طرح سے آئے تھے, کیا تھے ان کی کلینس تھے, کیا ان کے قائد تھے, کئی قرآن ذکر نہیں. ابھی میں کیا ہے پورے میں ان کے کرونیکلز ہیں پڑھے, اوریجنل کرونیکلز ریوائو کیے ہیں ابھی تک جو یورپینز تھے. قرآن پایا ہی نہیں جاتا تھا نا, قرآن تو بہت بات ہے, اور وہ خاص طور پر پریزنٹ ڈے قرآن ہے. یہ تو آپ جب دیکھیں گے وہ 10ویں عیسوی کے بعد آتا ہے, اور آج کا قرآن جو حفظ کی روایت سے لکھا اور آ جا رہا ہے, یہ تو اس کو پاپولرٹی لی ہے 1924 میں. اس سے پہلے اس روایت کو, اس لکھت کو, اس پڑھت کو 1924 سے پہلے دنیا میں اتنی شہرت تھی نہیں تھی. دوسرے کئی طرح کے جو ہے ورژنز قرآن میں پائے جاتے ہیں, جو آج بھی قرآن کے کئی ورژنز ہیں, قانون ہے, نفع ہے, ورش ہے, اس کے بعد بوئی ہے, اس کے بعد ابن کثیر ہے, اور ہے اس کے بعد اور کیا جو ہے بہت سے ایسے نام ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. میرے پاس تقریباً ہے 11 مختلف ہے ورژنز ہیں, جس میں جنہیں الفاظ اور جو ہے حروف کا فرق ہے, اس میں لکھت فرق ہے, پڑھت کا فرق ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے معنی میں بڑا گمبھیر فرق واقع ہو جاتا ہے. جی ہاں, اور اس زمانے میں جو بھی قوموں کو ریفر کرتے تھے پیپل دا بک کہتے, تو یہ قوموں کے درمیان جنگ ہوتی تھی یا پھر ان کے آپس میں کوئی ایکسچینج ہوتی تو سب پہلے لکھ دیتے کہ یہ کتاب لے لوگ اور ان پاس یہ کتاب. تو اتنی بیٹل ہوئی, سارے پکڑے گئے, اتنا سب کچھ ہوا, کہیں کوئی ذکر نہیں, دور سے نہیں. سائسنز اپنے آپ کو اسلام کی اولاد کہنے والے, صرف دو چیزیں ہیں جس کا نام محمد رکھا گیا, اس نبی کو تاج اس کا نام محمد رکھا گیا. آپ کو 8ویں صدی سے پہلے اس کو وجود ملتی نہیں کہیں, کوئی نہیں. 1132 میں اتنا کرونیکل میں نے ٹرانسلیشن پڑھا سچلا صاحب جا کے لائبریری میں, کوئی ذکر نہیں, صرف سارسنز اور اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد کہنے والے, یہ دو چیزوں سے ریفر کیا گیا ان کو, نہ قرآن کا ذکر ہے نہ محمد کا ذکر. سوچنے والی بات ہے, وہی میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی اگر اجازت ہو, میرا بھی سوال ہے ابھی. اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں انتظار کر رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں. بتانا سے بعد آپ بات سچنا جی, یہ جو یہ برصغیر کو جو اسلام لے آیا, یہ
तो ये कौन से कुरान ले आए थे आप? जाहिर बात है ये तो इस वक्त है यानी जो है मुसलमान इस शक्ल में ये दुनिया और दूसरे इलाके में आए, ये सारा का सारा मामला अब्बासियों के दौर में शुरू हुआ ना। अब्बासियों के वजूद से पहले यानी जिसे आज इस्लाम, जिस आइडियोलॉजी को इस्लाम कहा जा रहा है, वो इस तरह कोई वजूद ही नहीं था, बल्कि जिन्होंने सबसे पहले कुरान को लिखा यानी उमवियों ने सबसे पहले कुरान को लिखा, लेकिन वो उनकी असली शक्ल में आज कुरान नहीं पाया जाता। जो कुरान आज हमारे हाथ में, ये अब्बासियों के हत्या चढ़कर ये शक्ल को पहुंचा, और जाहिर बात है अब्बासियों ने उमवियों के लिखे गए एक एक चीज, उनकी एक एक निशानी को चुन कर जो है बाका डाला, कुछ भी बाकी नहीं, बल्कि 7वीं सदी ईस्वी के जमाने का आपको कुछ भी नहीं मिलता, टोटल डार्क में आज तक, टोटल डार्क। बिल्कुल चलें ठीक है, और भी हमारे कोई मोहम्मद सलमान आए हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी आदाब सवाल साहब, मैं जी आजाद ना अगर आप मेरी आवाज से आ रहे थे, एक बार सेवरी हमारा डिस्कशन हुआ था साहिल के साथ, तो आप मौजूद थे, बहुत वक्त हो 3 महीने थे वो। हाँ जी मैं पहचान गया आपको, कैसे अच्छा जनाब? अच्छा पहचान कैसे? बहुत अच्छा। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ, और मैं पहले आपका चैनल नहीं पता था, आप कुछ लास्ट स्ट्रीम्स मैंने देखी हैं, और हाँ मैं कोशिश कर रहा था कि चलें आपसे किसी सवाल करूं या फिर कुछ जानने की कोशिश करूं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी अतफ किया था कि चले रिवायत हदीस तो देख निकाल लेते हैं, बीइंग नॉन मुस्लिम, या किसी से सामने वाला कोई सवाल करे तो हो जाता है, लेकिन ये मामला अभी कुरान के साथ तो आम मुसलमान नहीं होता, जानते कि उसको फिर वो तफसीर पे रिला करना होता है, और उधर थोड़ी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँ कि जो आपको सुन रहा हूँ आपके में रेगुलर अब मैं होता हूँ। आप तशरीफ लाइए ना, हमारे लिए थोड़ी जो है खुशी की बात है कि आप तशरीफ लाएं और जो है कोई इल्मी गुफ्तगू हो, ठीक है। नजरियाती तौर पर हम दोनों इख्तिलाफ जरूर रहेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान की हैसियत से, एक अखलाक के दायरे में रहकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह है, यानी जरूरी है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक करें, और ये भी जरूरी है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूं, लेकिन इसके बावजूद हम गुफ्तगू कर सकते हैं, है ना? इसीलिए बिल्कुल ठीक है, नक़ीद और तनक़ीद तो चलती रहती है, लेकिन ये कि बीच में कुछ सीखने को मिल जाए तो वो अच्छा हाँ, होता है। सही बात है, ये सीखने का सिलसिला तो जिंदगी भर चलता रहेगा इंसान के साथ। हाँ, तो उसमें थोड़ा लगता है चल आपका अपने अगर कोई सवाल है या फिर मैं जो कुछ कहता रहा हूँ उस पर्टिकुलरली उस पर आप अगर कोई एतराज या सवाल है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि है आप जैसे अहले इल्म उस पर बात करें, और जो है अगर आपको वाकई कोई एतराज है, आप मेरी कोई गलती की निशानदेही कर पाएं, तो अगर वाकई बात गलत साबित हुई तो मैं इस वक्त बहला जो है अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप बहुत हमदर्द दिखाई, मैं अहले इल्म नहीं हूँ, मैंने आपको पहले अगर आप ध्यान बहरहाल है, मैं आप ऐसा समझता हूँ, मैं आपको नहीं समझता हूँ, मैं अपना ज़ाती तौर पर बता दूं, और मैं यकीन जानिए आपकी कदर करता हूँ, बड़ी कदर। ऐसा ना कहें, मैं खुद यूपी का रहने कदर वाला करूँ हूँ। ना, हर बात वैसे मैं हर शख्स की जो भी यहाँ ठीक पे है, भाई आते हैं मैं उनके साथ। अब ये बात है कि कुछ लोग है शायद मेरे नुक्तों को समझ नहीं पाते, वो जज्बात से जब मगरूब होते हैं तो उनका अपना अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन बहरहाल जो है वो यहाँ आते हैं और उससे गुफ्तगू करते हैं। ये मेरे लिए ज़हन नसीब है कि जो है मैं यहाँ पर वो सीख पा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कम से कम ये एक कल्चर गुफ्तगू करने का, ये उससे पहले ऐसा नहीं था ना। ये एक तरफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम में, मिसाल के तौर पर हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, और वो लोग इस्लाम के दायरे के अंदर है। इस इतना होने के बावजूद, इतने जो है एक्सट्रीम जो है लेवल पर भी है, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करना बजात खुद एक तरह का मौजज़ा है। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ, आप ये बात समझते हैं ना? तो ये अच्छा कल्चर है, इस तरह की बातें हो ताकि लोग है हमारी इस तरह की गुफ्तगू से बहुत से लोगों को सीखने का मौका लेगा। मैं यही चाहता हूँ। चलो सर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। सदी से ऐसा नहीं हुआ, होता था। ये हमारी गंगो जामिया भी तहजीब हिस्सा था। आप लोगों के दर में देखिए उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया और उसके चंद होते थे, तो सदियों से नहीं हुए थे। ये बात नहीं है कि हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है, हमारी तहजीब का हिस्सा था, लेकिन जो हम पे जिसको सिंह इस्लाम बाद में लादा गया उस वजह से ये खत्म हो गया था। और हाँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। ऐसा कह सकते हैं कि पिछले अरसे से जिस तरह से इस्लाम को यानी पॉलिटिसाइज किया गया, और फिर है उसके पीछे उनके सियासी अगराज मकासद जोड़े गए। बहरहाल इसकी एक भी कहानी है, हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक ना करें। बहरहाल खैर ठीक है, क्योंकि मोहम्मद सलमान साहब यहाँ चीफ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें ताकि हम गौर करने वाले हो जाएं उनकी बातों पर। नहीं, ये बड़ी बात है। मैं भी खुद अपनी ज़ाती तौर पे कुरान का अलहदा मतलब तफसीरों के हवाले से या हदीस से तो हम अक्सर देखते रहते हैं, जो भी ऐप्स मिल जाता है एक आम मुसलमान की तरह। जैसे मैं बता रहा था कि मैं यूपी से हूँ और मैं इंजीनियरिंग के मैंने मास्टर्स में अभी 2 साल पढ़ा, तो मैं खुद 19 साल ही हूँ, उससे मैं बहुत छोटा हूँ, तो इल्म तो मैं यकीन नहीं, तो उसमें मैंने अल्लाह से शुरू किया, और उसमें से एक जन आपको देखने के बाद मुझे लगा कि गौर करना चाहिए। अब आपको देखने के बाद लगा कि क्योंकि आप कोई सवाल कर रहे तो कम से कम आप उनको समझने के लिए आप कुरान तो समझेगा, मुसलमान नहीं समझते, वक्त नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं लेते। अरबी आप मालूम 19% मुसलमान नहीं आती है, तो वो तफसीरों पे ही हम रहते हैं, उसी हिसाब से हमलात होते हैं। तो मैंने वो बात शुरू की है आपको देख के, आप उसमें एक रीजन है, और भी चीजें में चल रहा, तो हल्का मैंने थोड़ा बहुत भी इधर से पढ़ा शुरू किया कि कुरान पे एक्सक्लूसिवली करो ताकि वायत तो साइड किया जाए कम से कम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जैसे में सदी चीज हुई। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा भाई, और बताने माज़रत के साथ मैं आपको सामने पाया। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के, तर्ज गुफ्तगू जो है, और ये बात मत भूलिए कि कल्चर और मजहब अलग-अलग चीजें होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारा कल्चर जो है, ये हमारी जो टेस्ट है, और वो हम बहुत बेहतर है, कोई इसके साथ होना चाहिए। बस इतना कहना चाह रहा था।
جی جی اوکے میں خیر ابھی 2-3 بات کر کیونکہ وہ موضوع پہ بات کرنی تو میں نے جو بھی ایک سال ابھی ایک دم ساتھ نکلی برطانوی صاحب کہ لائک 1400 سم تھنگ 8-60ویں صدی تک کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے آپ کو کنفرم کریں ابھی میں ویب سائٹ پہ بھی جو برمنگھم جو قرآن ہے اس کی ریڈیو جو کرتے ہیں وہ 300 تک بڑھتے ہیں. بہت دلچسپ اسٹوری ہے. جیسی وہ بات ہوئی تھی میں یہاں اس وقت یونیورسٹی میں تھا تو مجھے بڑی سوچ ہوئی. میں گیا وہاں میں نے قاعدہ پہ تحقیق کی تو پتہ یہ اللہ جو سب وہاں بیٹھے ہوئے جو ویڈیو آج بہت یوز کرتے ہیں جو پروفیسر ڈیوینٹی ہیں وہاں وہی نہ ہی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں نہ ہی کوئی وہ فلولوجسٹ ہیں نہیں کوئی ان کو بہت زیادہ اسلام کے بارے میں معلوم تھا. ہوا یہ کہ وہاں ان کا ڈپارٹمنٹ تھا ڈپارٹمنٹ ڈیوینٹی اینڈ کرسچن ریلیشنز وہ زیادہ نہیں چل رہا تھا زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے. تو یہ میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے ایک روشہ چھوڑا اور شروع میں ان کے بیان دیے ان کا ویڈیو جو ہے کس طرح کے ریسپانسبل انہوں نے بیان دیے. ایسے ہی وہ بڑے میں تو سے انہوں نے جا کے کہا کہ اوریجنل قرآن جو ہے وہی ہے. اس بیسس سے ایک اکیڈمک ایکسپرٹ اسی بات کر رہا ہے. آپ بتائیے نا کچھ اوقات ملنے کے بعد اس قسم کے لیم کتنے بندے ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا امیڈیٹلی دن کے بعد کوئی اب آیا صاحب انہوں نے زیادہ اس کو دی ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے بعد وہ خاموش بیٹھے کچھ نہیں کیا. پھر کاربن ڈیٹنگ لوگوں نے کی تھی میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ اس دور میں لکھ گیا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے کہا ہے پارچمنٹ جس لکھا گیا تھا رفی 6 to 7 سینچری کا ہے اس بات کی ہو سکتا ہے اس سیلے کا ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. پھر جو میں جس یونیورسٹی میں تھا مجھے نام لوں گا اس کا وہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس سے انکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ایسا کہ کسی بھی طرح سے آپ ایک دم کنفرم کر لیں آتھینٹسٹی کا یقین کے ساتھ یہ اس در کا ہے. اور پھر ایک آپ جو حافظ وہاں پڑھے گئے تھے ان سے ملا انہوں نے کوشش کی بغیر عراق کے ہے وہ نہیں پایا صحیح طریقے سے. پھر اس کے بعد ایک اور چھوڑا گیا کہ 97-90% ایکیوریٹ ہے. تو 100% ایکیوریٹ کیوں نہیں ہے صاحب تھوڑے بہت ٹکڑے ہیں وہ بھی. اور یہ والے برمنگھم والے جو ہیں اپارٹمنٹ پہ لکھے ہوئے اور کچھ فرانس میں دونوں ملا کے کچھ 2 یا 3 صورتیں ہوتی ہیں. سچوا صاحب اس بارے میں زیادہ بتائیں گے آپ کو. پورا قرآن تو دوسری بات ہے وہ مکمل 2 یا 3 صورتیں بھی نہیں ہیں. سچوا آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہاں اس سلسلے میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں یہاں ایک کچھ باتیں میں ایڈ کر دوں گا شاید دیکھنے والوں کی دلچسپی آئے بنی ہوئی ہے کہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ان کی لکھی گئی تاریخ کے مطابق کہا تو یہ آتا ہے کہ لگ بھگ 48 یا اس سے کم و بیش جو ہے کاتبین وحی تھے. وحی کو لکھنے والوں کی تعداد لگ بھگ 48 تھی. سوال یہ ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کا نبی جیسے ہی ان پر وحی نازل ہوتی وہ سب سے پہلے ان کی اولین ذمہ داری ہوتی کہ جو ہے کسی کاتب وحی کو پکڑ کر ان کو لے کر جو ہے ان سے وہ لکھ لیتے. اچھا یہ تو ہوگی وہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے اندر ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اگر مسلمانوں کا نبی اتنی اہمیت دے کر اتنے کاتبین وحی سے قرآن لکھوا رہا ہے تو بھائی وہ ان کی موت کب ہونی ہے نہ ان کو پتا ہے نہ تو موت دینے والے کو پتا ہے. سوچیے اچانک کوئی موت رہی قرآن ہے وہ ہڈیوں پر کھجور کے توڑوں پتوں پر پتوں پر پڑا ہوا ہے. سوچیے یہ بات بات کتنی بڑی ہے بہت بڑی. اور پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں ذرا سوچیے تو پہلے خلیفہ جو ہے زمانے میں جنگ یماں ہو رہی ہے اور یہ ساری باتیں تاریخ اور حدیث کا حصہ ہے جن کو میں باتیں جو ہے اہمیت نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ساری باتیں اوتھینٹک میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی باتیں اسی کو لے کر مسلمان جو بات کر رہے ہیں تو میں انہی کی بات انہی کے سامنے رکھ رہا ہوں اگرچہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ ساری باتوں کا براہ راست قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جسے قرآن کہا گیا ہے کیا وہ واقعی پیغمبر محمد کو دی گئی میرے اس سوال کا جواب پوری دنیا کے مسلمان علماء نہیں دے سکتے. ثابت نہیں کر سکتے کہ جو ہے قرآن محمد کو دیا گیا اور پھر یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد وہ گزر چکا اور قرآن بعد لکھا گیا کیونکہ لفظ محمد 4 بار آیا ہے وہ غائب کے سیروں میں ہے غائب کی زمینوں میں ہے. ایسا کہ قرآن کا لکھنے والا محمد جو بھی تھا وہ گزر چکا اور قرآن بعد لکھ رہا ہے. اس طرح سے یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مسلمانوں کے منہ بولے بھی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے اس کو دیا گیا یہ بات قرآن تو ثابت نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ پھر کہاں ثابت ہوتے ہیں کہ بھئی خود ان کی تاریخ کی روشنی میں ان کی زندگی قرآن لکھوایا گیا. اس کے بعد پہلے خلیفہ آتے ہیں اس کے بعد دوسرے خلیفہ کہتے ہیں جو ہے جنگ یمامہ میں ہے اتنے کوٹا جو ہے تاریخ قرآن کے جو ہے شہید ہو رہے ہیں 70 سے 11 تو عمر کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ جو ہے امیر مومنین اگر یہی سلسلہ ہے قرآن سے ضائع ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے نہ قرآن کو کتابی شکل دے دینی چاہیے. تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس خود نبی نے نہیں کیا. اب دیکھیں کہ ایک شخص ایک ڈھنگا کام بنگے طریقے سے چلا گیا تو دوسرا شخص کوئی ڈھنگا کام نہیں آ رہا. سوچ رہا ہے مطلب یہ تاریخ خود مسلمان کی لکھی ہوئی ہے اس میں سارا بے ڈھنگی باتیں ملتی ہیں. اور جو حفصہ والے قرآن الگ ہو رہی ہے ابھی بات حفصہ کی مصحف حفصہ ہے. ابھی مصحف حفصہ جو موجود ہے یہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کی نگرانی میں یہ بھی لکھایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے قریب ترین زمان سے تعلق رکھنے والا مصحف ہے. اگر یہ مکمل ہے اگر یہ مستند ہے تو پھر عثمان کو ایک نئے سے ایک نئے انداز قرآن تشکیل دینے کی ضرورت پڑی اور پہلے تمام جو ہے مسائل کو جا دینے کی ضرورت پیش آئی. اس کا جواب چاہیے نا مجھے. ہم سے مسلمان جو ہے ان باتوں پر غوری نہیں کرتے کیونکہ مسلمان والے ہیں
उनको माना उनके काबिल है, लेकिन मुझ जैसा इस तरह के सवालों को जो है यानी वो समझे कि अंदर से बेचैन हो जाएगा। और मेरे इस्लाम छोड़ने की असल वजह, बुनियादी 3 वजह है, ये कुरान ही है। मैं कोई आयशा की 6 साल की उम्र की वजह से इस्लाम नहीं छोड़ा, मैं नहीं सोचा कि वो मोहम्मद आकर ये कहते थे, मैं इसकी वजह से इस्लाम नहीं छोड़ा। ये मेरे नजदीक जो है दूसरे तीसरे ग्रेड बातें हैं। मेरे नजदीक कुरान की अहमियत सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे तक कुरानी रहा हूं। कि मैं अपने आप को कुरानिस्ट नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना, मेरी सोच ही थी, और मैं कुरान से मेरा शगफ था। यूं समझे कि बचपन से मैं अपने आप को कुरान से इस तरह से एक जून हद तक जोड़ के रहा था कि मेरी 2 ख्वाहिशें थी बचपन से लेकर बड़े होने तक, कि मैं कुरान को अच्छे से अच्छा पढ़ूं और कुरान को अच्छे से अच्छा लिखूं। ये मेरी ख्वाहिश रही है जिंदगी भर। और ये जो मेरा है जुनून हद तक जो इसके साथ शगफ था, इसी शगफ ने आखिरकार मुझे कुरान से दूर कर दिया। मैंने कहा कि जब मुझे लगा कि ये किसी भी अंदाज से काले कायनात का कम लगा ही नहीं लगता, क्योंकि कुरान को लेकर जितनी बातें कुरान से मंसूब हैं इतनी बेरंगी है कि हैरत होती है मुझे कि भाई ये मामला कैसा है। इस रिवायत को हफ्स की रिवायत का है जो है आज दुनिया में इतनी ज्यादा शोहरत जो मिली है, इसको जो पॉपुलराइज किया गया, देखें कि ये शख्स कूफा का है और 10वीं सदी इसी का है। होना तो चाहिए कि है आज का लिखा जाने वाला पढ़ा जाने वाला कुरान ये की मक्की या मदन रावी जो है के तहत होना चाहिए था। देखिए कितने बड़े बोल है जनाब समान सब कुछ मारे था। जी हाँ, मैं आपकी बात सुनी और मैं शायद पहले वाली स्ट्रीम में भी बात बहुत सुन चुका हूँ। तो मैं मतलब शुरू करूँगा, तानी साहब ने बात की थी, मतलब वो ये बता रहे थे, ठीक वो एक न्यूज़ सरफेस हुई कि बिंग को कुरान है 1370 60 साल के बीच का है, लेकिन फैक्ट ऐसे नहीं थे। आप ये कहना चाहते, ठीक है, मैंने भी और शेयर और उसके पीछे एक मोटिव था, बात समझ आया आपको। अच्छा, एक मोटिव था कि हाँ, अगर वो मिल भी गया तो एक आर्चमेंट ही था, मतलब अगर वो साबित भी लेते थे, एक चक्कर भी पड़ा नहीं था, वो इस्लाम में जो है बच्चों के है उस अपार्टमेंट लेकर मेरा इतना जो है इसकी इतनी लाभ मैं बता नहीं सकता वो और इस तरह से जो है, क्योंकि मैं अंदर से डगमगा रहा था, ईमान मेरा है, मैं इस कैफियत से गुजरता था, मैं बता नहीं सकता कि रातों को उठकर मैं रोता था, लिटरली मेरी आंख से ज़ाक़ता आंसू निकलते, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि जो है वो जो ईमान कहा जाता है वो अंदर से मेरा जो है बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, बहुत बुरी तरह से। और ये कुरान को लेकर ऐसे हालात मेरे सामने बरगम वाली न्यूज़ आई, ये मैं आपसे तकरीबन समझे कि कुछ 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 5-6 साल। ये बात तो पहले ही है, लेकिन मेरे सामने ये न्यूज़ जो है उस वक्त आई, कुछ अर्से के बाद आई। तो जैसे ये बात मेरे उस तक पहुंची, अंदर से मैं जो है फिर से यानी समझिए कि होता ना एक अंदर से खुशी हुई, मैं अंदर से जो है मैं यानी यूं समझिए खुशी के मारे मैं कहा कि या अल्लाह शायद जो है तू मेरे लिए एक रास्ता हम करा जो है, ये शायद मेरे लिए इसकी हिदायत का सबब बन सकता है, क्योंकि जो मैं जिस तरह का जो है तो कुरान मुकम्मल शक्ल में ढूंढ रहा था, शायद इससे मुझे कोई रास्ता नहीं आया। तो उसके बाद जितना कुछ मैंने जो है ये बर्मिंघम से जुड़ा हुआ जो है जितनी बातें हैं मैंने गौर की, एक बात मुझे इतनी शौक लगती मैं बता नहीं सकता। और घुमा फिरा जो है जो मेरे हाथ में आया तो 114 सूरतों के मुकाबले वहां सिर्फ 3 सूरतें हैं, वो भी नाकम्मल है। बिल्कुल जी, वो भी फ्रांस के कुछ में थे, वो उसमें मिला है उनकी सूरत। जी हाँ, वही है। इसको मैं सब बर्मिंघम तो सिर्फ बहुत चंद औरत है, जी चौरा का जो मजमुआ है वो फ्रांस के नुस्खे को मिलाकर होता है, वो भी 3 सूरतें में मुकम्मल नहीं है। चलो सर, जब ये न्यूज़ आई मैं बैठा था बीबीसी न्यूज़ 10 o'clock की, बहुत अच्छा से बैठा हुआ, और मुझे तक जाने वो आदमी जो आया प्रोफेसर जम्बूर से थे, उनका पहला जुमला ये था कि इट मींस द कुरान इज एक्जेक्टली द सेम एज रोज प्रॉफिट मस्ट डे। मैंने पीएचडी की है यहाँ, मुझे भी ताज्जुब हुआ, मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है उन्होंने कहा कि ये इस पार्चमेंट को लिखने वाला ये प्रॉफिट के ज़माने में चल रहा है। ये कितनी फिर दूसरा जुमला का ये था कि इट मींस that the Quran, the present day Quran is exactly the same as it was during कितनी उनको खुद पढ़ा नहीं आता, क्यों आप कह रहे हैं ये भी नहीं आता, उनको पता नहीं है। अगर मैं ये अजीम उसके वो हैं जो आज के हमारे बड़े उलमा नहीं पढ़ सके उसको। जी और अगर वो होता भी सही पूरा, अगर एक हम आदमी कर ले तो इसका मतलब ये बाकी जो 94% ऑफ द कुरान है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसकी थोड़ी सेट करना अगर होता भी तो वो स्टेट पे मुझे हो गया था, मैं जो हुई मैं ले गया और सबसे मैं बात की और रिव्यू के लोगों से किया, बड़ा अकाना मुझे लगा होगा ये कोई बड़ा आदमी की बात करता। फिर मैं पता क्या क्या चल रहा है, फिर सभी प्रिंट आ रहे हैं, पैसे रहे हैं डिपार्टमेंट को, और वो जो आवाज़ जो है वीडियो में देखी, जब उन्होंने पहली बार डिक्लेयर किया हमको बुलाया यहाँ खड़ा हो अपने जो यहाँ बहुत से मकसूद थे, पहले भी मिला आपको 2 दिन से हुआ, एक बरसों था वहाँ, तो मुझे उस पर चेक हुआ था कि कैसे इनको अचानक मिल गया ये, जो पहले से मौजूद था जब इतने दिन से 40-50 साल से किसी के अंदर में नहीं आया, वरना को उनके अंदर में आ गया जो भी ना पहचान के बैकग्राउंड के। मुझे तो शुरू से ही पूरी स्टोरी बड़ी डर लगी। अच्छा, फिर बाद काम बैठ गए, उसके बाद कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। जी हाँ, आपकी बात है। तो मतलब मैं भी ज़ाती तौर पे भी मुझे भी मालूम चला, तो मैं इसको कभी इसको ये कोई पार्चमेंट भी मिला है उसको मैं ज़ाती तौर पे एज एविडेंस अगर वो 100% सही हो जाता तो भी तस्लीम नहीं कर सकते, हालांकि आपको पूरा कुरान उस में और जो करंट डेटिंग हुई थी पार्शन की हुई थी जो लिखा गया उसकी नहीं थी, और उसमें भी 2 साल पीछे हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट का कहना है। जिस लोगों ने किया था ऑक्सफोर्ड में उनसे बात जा कर सकी, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल थोड़ी कहा कि इसका ई पार्ट भी। अब जमाना क्या होता है कि पुराने पार्टमेंट पे लिखते थे मेटा, फिर थोड़ा कुछ लिख लेते क्योंकि महंगे थे,
تو یہ پاسبل کے بعد اس پہ لکھا گیا ہو جو پرانا ڈاکیومنٹ تھا. جی جی اگر ہم یہ سلمان صاحب موجود ہیں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں سلمان صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے, میں ایک ایسا سوال ہے جو میں اندر سے نکل رہا ہے, آپ سمجھدار انسان ہیں اور میری اندرونی کیفیت سمجھ سکتے ہیں, اس طرح سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے کہ ایک ایسا کام یا ایک ایسی کتاب جسے رہی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت نامے کے طور پر دی گئی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کتاب کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو کچھ نے کہا, جو کچھ ظاہر بات ہے آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا, بہت کچھ سنا ہوگا اس حوالے سے. تو آپ دیکھیے کہ یہ کتاب حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ نبی اپنی نگرانی میں اس کتاب کو اس کی ساری باتیں, اس کی جنگ میں اس مار ڈالے ساری چیزیں بولی مار, اس کو اہمیت نہیں تھا, وہ انہوں نے کیا نہیں کیا اس تھوڑی دیر کے لیے بات رکھ دو. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ واقعی جو ہے وہ نبی ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے, اور یہ واقعی یہ کتاب خالق کائنات کی ہے, اور واقعی ساری دنیا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے اگر یہ کتاب ہے, تو ہونا کیا چاہیے کہ نبی اپنی نگرانی میں اس کو کتاب ٹھیک ہے لوگوں کے سینوں میں اچھی ہونے, اچھی بات ہے یہ, حالانکہ لوگوں کے سینے کی جیسے سینے ہونے کی جو بندی باقی رہتی ہے, انتہائی احمقانہ اور بھٹکانہ بات ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنے 48 کاتبی وحی موجود ہیں اور نبی ان سے کام کروا رہے ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں ہے ایسے بھی کے لیے, ایسے خدا کے لیے, ایسے اللہ کے لیے کہ وہ نبی کی نگرانی میں یہ پوری کتاب کو اس شکل میں مدبر کر وہ دوسرے سارے کام چھوڑو, وہ جو خود حضرت الوداع ساری بندی باتیں جو ہے خصوصات کے بدلے میں اس کتاب کو ایک مدبر شکل میں اگر واقعی خلیفہ ہیں یا پھر امت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو دے دے, ان کے حوالے کرتے اور کہتے کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس کا رسول ہوں, اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس کتاب کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. کیا کام نہیں تھا نبی کا؟ مجھے اس کا سوال جواب نہیں ہے. جی والا مت مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جواب دے پاؤں گا کہ میں اپنا جو میں نے اتنا اب تک پڑھا اور کیا سوچتا ہوں قرآن کے بارے میں, یہ جتنا پڑھا ہے میں نے, تو جہاں تک بات رہی مجھے جو غور فکر لگا ہمارے اسکالرس جب قرآن تدبر کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ ایکسکلوسیولی کریں گے تو وہ کہیں نہیں روایتوں کی مدد ضرور لیتے ہیں. پہلی چیز روایتوں کی مدد لے رہے ہیں, اور احادیث کی مدد لے رہے ہیں دوسرا, اور تیسرا پھر اسرائیلیات کی مدد لے رہے ہیں. 3 بنیادی چیزیں آپ کو ملیں گی, اور چوتھی آتی ہے لغات جو ڈکشنری ہوتی ہیں, وہاں سے ایک مدد دی جاتی ہے. یہ 4 چیز میں ہمارا جو ہے آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں مانتے جتنا میں نے پڑھا حدیث میں کہ نبی ایبسولوٹ قرآن چھوڑنے گئے, بلکہ مانتے کہ نبی مکمل قرآن چھوڑ کے گئے تھے. پہلی چیز, کیونکہ جو روایتیں جو ہم نے بیان کی مولانا خود بیان کرتے ہیں, اور بھی بہت سی منسوخ کے ریگارڈنگ بہت ساری روایتیں, لیکن ہمیں جو وقت ہمارا گزرا ہے میں اس میں روایتوں کو پڑھا ہے اور بہت سارے سولرس سے ہیلپ لیے, وہ روایتیں ہیں بہت ساری, لیکن اس میں نہ کوئی کنیکشن ہے ان روایتوں میں, نہ کوئی ایک کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہے. وہ روایتیں ایک دوسرے سے بری طرح کراتے ہیں, چاہے منسوخ کی روایتیں حدیث کی, چاہے وہ روایتیں یہ جو آپ بیان کری مطلب نے بیان کری مطلب دوسری بیان کی, لیکن جو روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس تاریخ کی شکل میں, احادیث کی شکل میں, جو قرآن کے کمپلیشن بتا رہی ہیں, تو اس میں بہترین تضاد ہے. تو اور اس بات بہت بڑی تعداد اسکالر کی ایسی گزری ہے, بڑی کا تو اوور تو کم جائیں گے, کہ جو کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے زمانے میں قرآن مکمل کرا دیا تھا. اچھا, میں ایک سوال نہیں کر رہا سے جو آپ پہلے بولی کہ وہ کاتبین وہی 48 جو بھی تھے اور وہ روایت کرتے تھے, اسے ایک اور غلط عقیدہ اس کورس نے بڑی تعداد میں ہمارے اندر ڈالا ہے. یہ نبی کیونکہ نعوذ باللہ پڑھ لکھنا نہیں آتا, تو جو جبرائیل سنایا کرتے تھے وہ سن لیا کرتے, پھر تلاوت کر کے یاد کر لیا کرتے تھے, پھر کاتبین بھی لکھ لیا کرتے. یہ ایک پکچر میں باقی جاتی. لیکن جو تھوڑا بھی قرآن میں غور کرنا شروع کیا ہے, اس سے پہلی بول یہ ویٹ گر گیا, اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھی انہوں نے قرآن میں کوشش کی تدبر کرنے کی. اور میں اس کی مثال دوں گا, آپ کو نہیں چاہوں گا, 2 مثال میں لایا آپ سے ڈسکس کرنے کے لایا تھا. پہلی مثال جیسے حروف مقطعات سجوال صاحب, تو آپ نے پڑھے ہوں گے, آپ نے بہت ہی پڑھا, تو اس پہ یہ دلیل دی تھی کہ حروف مقطعات ہمیشہ علیحدہ ہی علیحدہ پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم ہے تو الف لام اور میم پڑھا جاتا ہے, حامی میں اور بہت سارے سجوال صاحب کو بتاؤں گے, لیکن لکھا جو ہے اس کو الگ نہیں لکھ جاتا. تو بات یہ ہے, نے اس کو سے بھی سوال کیا کہ اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, تو اگر ابراہیم سے تلاوت آ رہے ہیں, نبی کو تلاوت کر رہے ہیں, اور پھر تلاوت کرنے کی بنیاد پہ دیں, تو تلاوت کرنے کی بنیاد پہ ابھی کو الف لام میم کو الگ نہیں لکھے گا جیسے قرآن موجود ہے, یہ اور دیگر حروف مقطعات جو ہے میں نہیں کہے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھا علیحدہ علیحدہ جائے لیکن لکھ لیا جائے, اس کے الگ لکھ لیا, کبھی حامی لکھ لیا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے, کوئی نبی خود بتا رہا ہے, اس کا کوئی جھب نہیں تھا. تو وہ بولنے لگے, ان کا جواب بڑا بہت سا جواب, کاتبین نے وہی لکھا ہوگا. تو یہ ہمارے اسکالر ہیں بڑے تعداد جو پورا کا پورا قرآن کاتبین نے وہی پہ ڈال دیا. جب پورا کا پورا قرآن آپ کاتبین نے وہی پہ ڈال دیا تو یقیناً مریں گے بھی, وہ امام شہید ہوں گے, وہ آپ کا قرآن غائب کر دیں گے. تو یہ پورا ٹریڈیشن ہے جو روایت بنیاد کنفرنس رکھتا ہے, وہ اپنے آپ میں اتنا کنٹرڈکٹری ہے. ہمارے لیے اسلامی مقدات دلیل ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں, 2 دلیل میں دوں گا آپ کو. تو اس پہ آپ بتائیے کہ حروف مقطعات اگر لکھنا نہیں جانتے اور تو کیسے علم لگوا دیتے, کیسے وہ آپ اس پرٹیکولر کوشچن کے جواب میں کہوں گا کہ میں کم سے کم یہ ایسا کہ میں قرآن رہا ہوں, یہ قرآن کو ہے نیت دیا تھا, اس اعتبار سے کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے قرآن جس کو دی گئی یا قرآن جو حاضر نبی ہے وہ ان پڑھ تھا, میں ایسا نہیں کہتا.
तो ज़ाहिर बात है ये बात मेरे नज़दीक कोई दलील है ही नहीं। लेकिन इस वजह के आपको मालूम है इस कर कहते हैं क्योंकि वो किसी और वजह से जो है वो अनपढ़ होने की बात करते हैं। उनका कहना ये है कि क्योंकि हमारा नबी अनपढ़ है लेकिन उसने ऐसी किताब पेश की, इसका मतलब ये उसका काम नहीं है, किसी खालिक का कलाम है। वो ये साबित करने के लिए दलील ले आते हैं। हालांकि देखिए असल बात है कि घुमा फिरा के आप जितना ही खींचतान करें, ये किताब किसी भी लिहाज से किसी खालिक का कलाम नहीं लगती, क्योंकि सारा का सारा काम इस कदर है ये बेढंगा और इतना बेके अंदाज में हुआ है कि जहाँ जहाँ जिस पहलू से आप जो है को देखेंगे आपको लगता है यार ये ऐसा ही नहीं। जी जी हाँ, जैसे मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगा सलमान था कि मैं शख्सी तौर पर मैं कि अगर वो आप उसको खालिद कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मैं नाम या अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ कि इस कायनात के अंदर या बाहर किसी आला ज़हानत के होने का मैं इनकारी मैंने सुना ये मेरा अपना सपना है। अच्छा रही बात ये कि अगर वो मुसलमान का अल्लाह है और उसी मुसलमान खालिक समझते हैं, तो मैं क्या समझता हूँ मैं आपके सामने रखूंगा कि ये किताब जिसे कुरान कहा गया है, इस किताब को उस खालिक उस आला ज़हानत से जोड़ना दरअसल मेरे नज़दीक उस आला ज़हानत की तौहीन है। वो मैं आपका आइडिया मैं दूसरी बात मुझे और आप शेयर करी थी। दूसरी बात ये थी, अच्छा सा आगे पे जाते हैं तो वो एक और जो हमने पढ़ दलील कुरान में कुछ एब्सोल्युटली कुरान में दलाइल कॉलेज ना की रायतों की मदद ली है, ना कि इसराइलियात की मदद ली है। तो आप मालूम है आपने जिंदगी दी कुरान की तफसीर में भारी इस्तेमाल हुआ है इसराइलिया का कहानियों को। हाँ ठीक है, लेकिन उससे नतीजा हुआ कि उन्होंने कौन पे इल्जाम लगाया। आप इस्तेमाल करेंगे तो कुरान पे इल्जाम लगेंगे कि कहानी आप लिखती हैं। हमें एक दलील मिली, हमें आप शेयर करना, तो हमें अच्छी ली, बहुत सारी दलीलों से एक दलील है कि कई जगह जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जिक्र किया गया कुरान में तो बादशाह को एड्रेस किया गया एक के नाम से। मूसा सलाम जब इजिप्ट में थे, मिस्र में थे, तो वो फ़िरौन को बादशाह को फ़िरौन से ही पूरा कुरान आता है। यूसुफ सलाम भी इजिप्ट में मर जाते हैं उनसे पहले, लेकिन वो जब भी बादशाह करके रहता है फ़िरौन के अल्फाज नहीं आते, वहाँ मलिक के अल्फाज आते हैं, मलिक के अल्फाज आते हैं। तो इसकी बुनियाद पे उनका क्लिप तो साइड हो जाता है जो तौरा या इसराइलियात लेते हैं कि वहाँ इकट्ठा जब भी जिक्र आता है तो फ़िरौन जिक्र आता है। इस पे फिलहाल तहक़ीक़ आई, मैं इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो शेयर कर दूंगा कि इजिप्ट में सारे के सारे बादशाहों ने अभी फ़िरौन का लक़ब यूज़ नहीं किया, मोस्ट ने यूज़ किया। कुछ बादशाह ऐसे थे इन्होंने सिर्फ फ़िरौन का लक़ब यूज़ करके वो किंग ही कहलाते थे। तो ये फ़र्क कुरान ने वाज़ेह तौर पे किया, ना कि इस्राइल किताब ने किया है। ये पॉइंट तो है कि अगर ये जो कुरान लिखने वाला था, हम भूल जाएंगे तारीखों में क्या है, तफसीर क्या है, इसकी कोई तफसीर भी है, तब भी नहीं है। तो ये तो कम से कम वो जानता है कि इसमें क्योंकि फ़िरौन का मतलब किंग बैठता है, मलिक भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइटल का फ़र्क बड़ी बारीकी से कुरान में किया गया। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो भी था लिखने वाला वो कम से कम 2000 या 2500 साल पुरानी हिस्ट्री जानता है और उसने इसराइलिया से ओपिन किया था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं मतलब यहाँ पर आप ये कहेंगे तो इससे भी बड़ी बात और हमारे सामने आ जाएगी। देखिए कुरान का लिखने वाला हर जगह फ़िरऔन को बतौर शख्स की तरह पेश करता है। कुरान का लिखने वाला फ़िरऔन को ऐसे पेश करता है जैसे वो किसी शख्स का नाम है। हालांकि हकीकत ये है कि ये फ़ाइना या फ़िरऔन है असल में एक पूरी डायनेस्टी है, एक पूरा खानदान है। जी सही हर बार उसमें जो है इनकी जो है ये सैकड़ों जो है फ़िरऔन हुए हैं, लेकिन कुरान सिर्फ इतना पढ़ा है कि वो फ़िरऔन है, वो ऐसे पेश कर रहा है कि अगर मैं जो है मेरा मकसूद है जलालुद्दीन अकबर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ उसको जो है जलालुद्दीन अकबर के बदले में जगह क्या कर रहा हूँ मुगल कर रहा हूँ। हालांकि ज़ाहिर बात है मुगल तो यहाँ पर गुजरे हमारे, औरंगजेब मुगल है, हुमायूं मुगल है, इस तरह से। तो कुरान का लिखने वाला इस मामले में इतना काबिल है कि उसको ये नहीं पता कि फ़िरऔन एक शख्स का नाम नहीं बल्कि है ये पूरे खानदान का नाम है। पहली बात नहीं, ये वो दलील में सजवाब किस नहीं है, पहले भी सही करें, ये जनरल टाइटल है। इस तरह से मलिक भी जनरल टाइटल, क्योंकि आपको मलिक की आप जो बात कर रहे हैं तो ये बारे में अगर एतराज इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी, अगर वो एतराज क्योंकि फ़िरऔन जनरल मलिक जनरल नहीं, पहली बात तो मलिक की आप बात कर रहे हैं ना, ये फ़िरऔन ये इजिप्ट जो है ये मलिक का है, ये वर्ड आपको नहीं मिलता। फ़राइना मिलते हैं, हाँ फ़राइना जरूर मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि मूसा का लफ्ज़ या मूसा का कैरेक्टर आपको पूरी इजिप्ट में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी। ठीक, वो मैं बस है मूसा नाम का कोई लफ्ज़, मूसा नाम का कैरेक्टर, मैं दो बातें कह रहा हूँ, ना तो नाम ना तो कैरेक्टर। ये मूसा ये मिस्र की पूरी हिस्ट्री में आपको कहीं भी नहीं मिला। नहीं, ये मैं आपकी बात और इसी तरह से यूसुफ का भी नहीं मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अभी मैं वो बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं जो फ़िरऔन भी राइट है और मलिक भी राइट है। और इसका मलिक नहीं मिला ना, मलिक आप कह रहे हैं ऐसा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मलिक जो टाइटल है ये आपको मलिक स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि है फ़िरऔन मलिक का, ये बात सकते हैं, लेकिन आप जिस अंदाज में इसको यूसुफ के साथ जोड़कर कि वो फ़िरऔन नहीं है मलिक है, इस तरह की बात है मुझे अभी तक नजर नहीं आई। कोई बात मतलब ऐसा दावा नहीं है, मैं इसलिए मैंने डिस्कस करते हैं कि हमारे आंखों से गुजर, मैं ये बोल के फर्क किया मलिक था या नहीं फ़िरऔन और फ़िरऔन की लाश की है वो तो जी का बदन वाली तकून है मनखब पकाया, ये कह जो है पता नहीं क्या जो है वो की बात मैं बस समझ रहा हूं कि है इतनी भूरी बातें मुनीन करते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। और फिर ये मुनीन आम नहीं बल्कि मैं उलमा की बात कर रहा हूं, वो जो मिंबर पर या फिर है इतने उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग ईसा की बुनियाद बात करते हैं। इतनी हैरत की बात है, मैं बता सकता नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो ठीक है, आप मलिक का बताया, फ़िरऔन बताया, मैं सिर्फ इस पहलू पे और कर चाह रहा था कि अगर फर्क किया भी उस मतलब कुछ भी हो, ठीक है हो सकता है। देखिए अब ऐसा है ना रे भाई कि बस शेयर करूं मैं, कुरान का जो लिखने वाला है कोई उर्दू नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई उर्दू नहीं है, वो जानकारी जरूर रखता है, लेकिन
اب اس کتاب کو اس کتاب کے کنٹینٹس کو کسی خالق کائنات سے جوڑنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کی دلیل پر اس کی جو ہے اس دعوت کی دلیل پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن لکھنے والا یقین رکھیں کہ میں قرآن میں ہے اپنی زندگی گزاری ہے، میں قرآن کے معاصر سے بھی واقف ہوں، اس کی جو خوبیاں ہیں اس سے واقف ہوں، لیکن اس کے اندر جو کوالٹی ہے اس سے میں واقف ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کتاب میں کچھ خوبیاں ہو جانا وہ کسی خالق کائنات کا کلام بن گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہاں اس سال تو آپ اس سوال کے لیے ایک الگ اور دلائل، لیکن دوسری بات ہوگی جو نارملی میں نے جو ہمارے ساتھ قرآن کے لوگ ہی ہیں خالص حالانکہ اس زمانے میں گھر بنا لیا قرآن کے اندر سمجھ نہیں آتا کیوں بنا لیا، بٹ وہ قرآن پہ غور کرتے ہیں تو میں نے اتنا دیکھا سچ والا آپ مجھے کریے کہ وہ جبھی لواج ہوتی ہیں احسان ہوتی ہیں وہی ایک سورس ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ قرآن اپلائی کرتے ہیں۔ جی ہاں گڈ ایوننگ، میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتا ہوں تھوڑی بات؟ جی ایڈ کیے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے لیے فن استعمال نہیں ہوا، تو جوش لٹریچر میں بھی ان کے لیے فن استعمال نہیں ہوا، ان کی ایک پوسٹ تھی، ان کا ڈفرنٹ نام تھا، اور ان کے جوش کو یہی کہتے ہیں جرا ایک گورنر ہوتا ہے اسی طرح ان کی پوسٹ تھی، تو ان کو فرعون وہاں بھی لکھا گیا۔ جی میں بول رہا کہ یوسف علیہ السلام کے خود کے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام جس کو جو اپنے لیڈر کو خطا کر رہے ہیں اس کا لقب کی بات چل رہی ہے، ان کے ذاتی لقب کے لیے نہیں۔ خیر میں بول رہا تھا جوالا ایسا ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہمارے قابل احترام جو ہے دوست ہیں ساتھی ہیں، اس پر کر میں آپ کی بات کو نہیں کرتا، لیکن اتنا کہ چونکہ علمی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے پہلے پر جو ہے ہم دیکھنا چاہیے نا، جیسا اسلام پہلے صاحب نے کچھ کہا اس بھی ہم نہیں کرتے، ایسے اسلام پہلے میں آپ ایک بار اور جو ہے ایک بار اور پوچھنا چاہوں گا کہ موسیٰ اور یوسف یہ لفظ بھی اور موسیٰ اور یوسف کا کیریکٹر سنو، کیا ابتیا جی میں یہ لفظ یا اس طرح کا کیریکٹر کسی کو بھی ملا؟ ہاں وہ یوسف کا ہے، یوسف کا کریکٹر ہے اور موشا کا بھی کریکٹر ہے، موشا مطلب بیٹا، تو یہ کریکٹر تو وہاں پایا جاتا ہے، اخ اس کا ناتن اس بھائی نے ذکر آیا اسے، سو یہ کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ یہی ہے کہ موشا جو ہے مجھے وہ ایکچولی ایجپشن تھا، اسٹوری بہت گڑبڑ ہوئی ہے ایکچولی، اور یہ جو ملک کی بات کریں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ایجپشن تھا تو بات ہی بڑھ گئی، ابھی قرآن کا جو ہے ریٹ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو ان کی اسٹوری کون سی پوری میں ایسے ہوئے بتا رہا ہوں نا، دیکھیں کہ یا تو موسیٰ ملنا یا تو اس کا کریکٹر ملنا، اگر یہ موسیٰ کے ساتھ اس کا کریکٹر نہیں ملا تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہ سوری قرآن کی اسٹوری وہاں سے ہے سے سنائی وہاں کی اسٹوری ہے نا، اسی لیے مکمل نہیں ہے، انہیں جہاں پہ ان کو ٹائٹ نہیں مل رہا وہاں کا مل ٹائٹ اپنا ڈال دیا وہاں پہ، کیونکہ ورڈ کو نہیں ملا، پریسائز ورڈ نہیں ملا، انہوں نے ان کے جو ورڈ تھا انہوں نے مل ڈال دیا، اس طرح بہت جو ہے محمد سلمان صاحب جو ہے مومن ہیں، ظاہرات سے ہماری یہ باتیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس میں آپ ایک ریزن بتا رہا ہوں، ایک ریزن بتا دو، سنیے، قرآن کے 70,000 ورڈز ہیں، اوکے، ان میں 2,000 ورڈ ایسے ہیں جو اسکالرز کے ہاں خود ویری ڈسپیوٹڈ ہیں، اور اس کی سول ریزن یہ ہے کہ لینگویج جو آپ کو معلوم ہے کہ 200 سال کے بعد وہ اپنے لفظ اپنے حالات کھو دیتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس زمانے سلینگ یا اس وقت استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے کو ان سمجھ نہیں ہوتی، وہ صرف گیس کر رہے ہیں، ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو ایکچولی سیریس زبان کے تھے، چونکہ جو اسلام کی جو تھیولوجی قرآن ہے خاص مونوتھیزم کے حوالے سے ایسے ووکیبلری عربک اور سیریس سے آئی ہے، اور یہ ابوں کام نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جب 150 سال کے بعد انہوں نے قرآن کے اوپر ان کی تفاسیر لینی شروع کی، ان کو ان الفاظ کی سمجھ نہیں آئی بد والا کو، تو یہ سارا گیس فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دو بات میں بھول جاؤں بڑھتا ہے، ہاں اسٹارم کی بات بھول جاؤں گا، ایک بات ہاں، ایک تو پہلے آپ نے یوسف علیہ السلام علیہ بات کی، تو اگین آپ نے بولا کہ وہ کنفیوز ہے تو لے کے استعمال کرے، فرعون استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنفیوژن میں فرعون دوبارہ استعمال کرنے کی زیادہ گنجائش ہے جو بھی جاتا ہے بنسبت کے جملے کے استعمال کرنے، پہلی دوسری آپ نے کاپی کی گئی ہے، یہ الزامات کون ہے، سچ والا آپ بھی جانتے ہیں، جانے عیسائی اور اس طرح سے کوئی الزام نہیں ہے، تو کاپی کی گئی ہے، تو وہاں پہ یہودیوں کے بارے میں کہ کو بھی اچھا خاص ذکر آتا ہے، تو یہ بھی بات بڑی عجیب طریقے سے کہتے ہیں، تو صلی اللہ صاحب بہت طریقے سے کاپی کیا کہ ان سے کاپی بھی کیا اور پھر ان کو کافر بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، عیسیٰ کی کہانی بھی کاپی کی اور پھر ان کی خدا کے بے ہونے کی نفی کری، لیکن آپ کنفیوز رہے ہیں، آپ کنفیوز ہو گئے، آپ اسٹوریز کو آپ اسٹوری کو تھیولوجی کو سب مکس کریں نا، تھیولوجی میں یہ کہ بتائیں دیے جا رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا وہ لکھا تھا، تم ایسے ہو تم ایسے ہو، یہ بھی آ گیا، لیکن اسٹوریز ہیں، اسٹوریز تو بہت دور تک ٹریول کرتی ہیں اور اپنے الفاظ طویل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو مین تھیم وہی ہوتا ہے، آپ کو جو مین تھیم آپ کو ویسے ہی ملے گا، لیکن ان کے یہاں سے زیادہ تفصیل موجود ہے، یوسف کی کہانی ان کے یہاں جو ہے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو پروفٹ محمد سوچتا obviously it's not a scholarly work، یہ نہیں کہ پروفٹ محمد نے ساری کتابیں کھول کے پہلے ان کو سب کو پڑھا اور کی لینگویج کو سمجھا اور پھر اپنی جو ہے بنائی، وہ وہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جاری کہانی اسٹوری سنی ہوئی ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے، that's how it is۔ تیسری بات کہی آپ نے اسٹرانگ پائٹ جی، بات صحیح ہے کہ بہت سے ورڈز قرآن کے سومیرین ٹیکسٹ سے بھی ملتے جلتے ہیں، روٹ کہتے ہیں موجود ہیں،
सी एक ना सुमेरियन भी लोगों के लिए जैसे सूर्य ना नंबर सुमेरियन तो बहुत पहले गुजर गए थे, सुमेरियन तो बहुत पहले लोग थे, वो चले गए। कुछ उसका बात सीरी वहाँ अरब से अरब के सीरी अरब तो ठीक समाज एक्सप्लेन लिनक्स नहीं में। आपकी समझ, लेकिन मैं ओके, अलग let me give you a सुमेरियन little history. Let me give you a little history. What's the reason behind लोगों को कंफ्यूज क्यों होता है? ये जो अरबिक लैंग्वेज है ये बहुत पुरानी है और स्पोकन थी, बोली थी, लेकिन इनके पास रस्म खत नहीं था। नबी 3 ने 300 BC से 108 तक रूल किया है और उनका हेडक्वार्टर पेट्रा था, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन होती थी या कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी वो अरब के रस्म खत में हुआ करती थी। इनके पास अपना रस्म खत नहीं था, लेकिन ये बोली जो है तकरीबन 800 साल पुरानी है, ठीक है। उस एरिया में नॉर्थ में और भी ज़बानें पाई जाती थी, लेकिन वो डिफरेंट थी। जैसे हम बोल रहे हैं, आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो डिफरेंट होगी, उर्दू में लिखेंगे तो डिफरेंट होगी, ठीक है। जबान डायलैक्ट उनका था। प्रोफेट मोहम्मद का आने से 200 साल पहले इसकी इंस्क्रिप्शन नहीं है, इसका सबूत है। ये गल्प हो गई थी, उनके पास अपना रस्म खत आ गया था। अब हुआ क्या, मोस्टली थियोलॉजी थी, मोनोथीइज्म की और लिटरेसी वो इनके हाथों में नहीं पाई जाती थी, जिस तरीके से अरमैक सीख में पाई जाती थी। और अरबी में बहुत से अल्फाज ग्रीक के हैं और रोमन लैंग्वेज के हैं, बहुत ज्यादा है। जैसे उर्दू हो गई, कवर हो गया, दोस्त हो गया, बहुत से अल्फाज जो हैं वो उनकी ज़बान के हैं, ठीक है। तो बाद में प्रॉफेट मोहम्मद जब को बता रहे हैं, आपको ये अगर बैकग्राउंड पता हो तो आपको बहुत सी आयत समझ आ जाएंगी। प्रॉफेट मोहम्मद को बड़ा ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी अपनी ज़बान है, जस्ट थिंक अबाउट व्हाई से तुम्हारी अपनी ज़बान में, इसलिए कि डोमिनेंट लैंग्वेजेस वो थी और रिलीजन उनके पास था, मोनोथिज्म सारा रिलीजन उनके पास था। तो प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं, मैं तुम्हारे तो अपनी ज़बान ये बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी अपनी ज़बान में खोल के ये बता, इस ज़बान तो समझ हो ना, यू डोंट अंडरस्टैंड सीरियस वेरी वेल। और मैं को रहा हदीस से आपको पता चलेगा लोग जो है प्रॉफेट मोहम्मद से अल्फाज के मानी चेक करते हैं, इसका क्या मतलब है? Why they don't know the meaning of those words? Because those words came from their Arabic language. उन्हें ट्रांसलेट किया हुआ था बाइबल को अपनी ज़बान में, ये लोग नहीं समझ पाते। हमारे उलमा हमें बता रहे हैं कि प्रॉफेट बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट थे, इसलिए उनके बदों के साथ अपना बचपन गुजारा था और उनकी लैंग्वेज बड़ी ठंडी थी। 4-5 साल की उम्र तक इतने बड़े अल्फाज कोई बच्चा नहीं सीख सकता, स्पेशली उस कौम से जिसके पास रिलीजन है ही नहीं और वोकैबुलरी है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी बड़ों की वोकैबुलरी बहुत लिमिट होती है। तो ये उसके पीछे बैक कर रहा है। आपको समझ आएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद को क्यों बता रहे हैं, मैं आपकी ज़बान में बता रहा हूँ, यू शुड फील गुड, यू आर डिवाइड, आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास ये सारी चीजें नहीं थी और आप बता। तो अखबार इसलिए अरबों बाद प्रॉब्लम हुई की तस्दीक करने की उसका रूट जो है वो सीरियस में है और ग्रामर की जो गलतियां आ रही कुरान में, those words do not fit in Arabic, that's why ग्रामर की गलतियां आ रही। आप देखेंगे आज बात स्टार्ट हुई है मिल के लिए, लेकिन जो उसके जो वर्ड यूज हो रहा है वो फिल्म मिल के लिए एंडिंग खराब रही है। तो अगर आप इसको सीरियस लैंग्वेज रखें तो आप उसमें कोई आपको ग्रामर की गलती नजर नहीं आएगी, ये उसका बैक करना है। ओके, आपने बहुत सारी बातें बोली और इसमें ये मानने के इनके जो रूट वर्ड है या वो सीख लैंग्वेज से और मैं अलग से के लिए कि उस मेरियन लैंग्वेज की वर्ड मौजूद है और अलग से बात होता है वो रिजल्ट के वो पहले से मौजूद है। जैसे कि सूरह नंबर 74 सूरह मुदस्सिर में 56 वर्सेस कम से कम ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो अब इस्लाम से पहले बोलते ही थे। तो ये कोई नया खुलासा नहीं है, पहली चीज जो आपको ऐसा लग रहा है क्या नया खुलासा कर रहे हैं, बल्कि अरबी में अभी फिलहाल का करने में किताब करना भूल गया, उन्होंने सारी पोइट्री अरबी जो भी तारीख मौजूद है अरबों की गैर इस्लामी सब इकट्ठी करके ये जानने की कोशिश करी कि कौन से अल्फाज हैं जो हमें मिलते हैं। तो एक ही सूरह कहता है कि पूरे 74 में 56 ऐसे जगह मिलती हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं करते। एक है तो याद होगी कि कुरान बोला जाता है उसके यार रहमान को सजदा करो या कुछ तरह से, तो पूछते हैं कौन रहमान, तो ये पता चला चल, लेकिन ये नई बात नहीं। नहीं आपने सोचो, आई डोंट वांट टू साउंड रूड बाय जस्ट ये दिलचस्पी जो कह रहे हैं, ये रहमान के बारे में आपने बात ये जो कुरान में आया है ना कि रहमान को सजदा करो या रहमान की तरफ जाओ, एक्चुअली मुझे याद नहीं, तो वो वापस रहमान जी यानी अबू रहमान इस तरह के अल्फाज आए हैं कि वो आपसे सवाल करते हैं रहमान कौन है, रहमान कौन है। इससे ये साबित होता है वो रहमान जो अल्फाज से वाकिफ थे, तो कोई नया खुलासा नहीं ठहरिए। रहमान वर्ड्स यमन में रहमान और खुदा को रहमानन बोल करते हैं, रहमानन, ओके, और उन्हें उसको रहमान का वर्ड पाया जा रहा था और उसी हैसियत में पाया जाता है, लेकिन यमन लोग रहमान बोला, रहमान बोला। अच्छा ठीक है, चलिए पूरे के लोग जानते हैं, मैंने बोला सलमान था, मैं जो है यहाँ आप लोग से माजरत चाहूंगा क्योंकि काफी देर हो गई, 4 घंटे होने आ रहा है, ये आप लोग भी तशरीफ लाइए, हम जो है इस तरह की गुफ्तगू जारी रहेंगे। वैसे यहाँ पर मैं कंक्लूड करते हुए एक छोटा सा हल्का फुल्का सवाल सलमान साहब के सामने रखूंगा। सलमान साहब ये बताइए, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल सजवा साहब की दरख्वास्त है कि इस बात से इस सवाल ये कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई स्ट्रॉ पायलट ने, मैं इसको आगे बढ़ाया और पीछे खींचा, ये कि बाहर के अल्फाज मौजूद हैं, तो जब हम इखराज बाहर से अरबी लिसान से मतलब लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो मुफस्सिरीन लेते गए समझते गए उनके लिए बड़ी ये क्लेम करना कि हमने पूरे के पूरे कुरान को समझ लिया है, ये उनके लिए बड़ा क्लेम मार्क किया उन्होंने, क्लेम है, ऐसी बात है, और ये रख के लेता है कि अगर इतने पुराने जाते इब्राहिम इस तरह की गलतियां आज भी मुफस्सिरीन और मुतद्दीन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी है।
तो इसलिए आप मैं समझ यहाँ सकते हैं आप कि पहले कुरान जो साइड जाते हैं वो, क्योंकि लिसान डिक्शनरी समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के भी मतलब नहीं पड़े जो पूरे स्कॉलर ने लिए वो अक्सर गलत होंगे, तो एरर की गुंजाइश बढ़ जाती है। जी, आप पूछो नहीं बहरहाल जो है मैं आपके सामने एक सवाल ये रखूंगा जी कि सारी बातों के आपके इल्म में आ जाने के बाद, और जी। ज़ाहिर बात है आप खुद भी एक साहिब रहम हैं और सोचने समझने वाले हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि जो है ये कलाम जिसे कुरान कहा जाता है किसी खालिक कायनात का कलाम, ऐसा लगता है आपको? दो चीज़ होती है वाला मैं ये कहता हूँ कि मुझे खुद ही पता है कि ज़ात तौर पे कि खालिक कायनात कलाम कैसा हो है, ठीक है, या तो की नहीं नहीं बेकाबिल मतलब नहीं, कोई ऐसा कंपेयर होता करो, ये नहीं कहते हैं कि देखिए ये हम आप मानते हैं, आप मतलब उससे अपना जो opinion जुड़ना है ये मानना एक अलग बात है, लेकिन अब आप उनके जानने वाले हो गए, सोचने समझ वाले हो गए, तो ज़ाहिर बात है अगर आप ईमान को एज इट इज लेके चलना चाहते हैं तो ये अलग मामला है, हम यहाँ पर आप ईमान छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जी चूंकि यहाँ एक इल्मी बात रही है, जहाँ इल्मी बात होती है वहाँ पर इंसान की अक्ल, उसकी फहम, उसकी सोच समझ है उसके साथ जुड़ जाती है ना। ऐसी सूरत में आपको क्या वाकई लगता है, क्योंकि देखिए मैं नहीं जानता खालिक का कायनात का कलाम कैसा होता है, ये कहना कहने समझता कि आपकी कोई जो है इल्मी इंसाफ से काम ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये किताब या फिर इसके जो कंटेंट्स हैं एज इट इज अलहम्द वन्नस तक, क्या वाकई ये उसकी तरफ से हो सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं यही ना यहाँ देखिए आप है कहीं ना कहीं है कुछ मुतरद्दिद हैं या तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अच्छा मैं अगेन मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान बचूं तो तरादुद का शिकार तो इंसान तब हुआ है जब वो पढ़ता है हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें मैंने जितना और जो चल इल्जाम ठीक लगाए है, मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत ज्यादा जो है वो वरना दोबारा आप शीट लाएंगे, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा नहीं आइए लाएंगे जो है नहीं इसका दोबारा गुफ्तगू जो दोबारा है कोई हम मसला जो है नहीं, स्ट्रॉ पायलट को भी दोबारा आप लेके चलाए हो तो हाँ सब ये तो यहाँ आते आते हैं हैं। और अच्छा बहुत मैं अच्छा आता जो है हूँ यहाँ जो सिलसिला जारी है, आप आइए हम ओके सबको एक दूसरे से सीखने का समझने का मौका मिलेगा। ये एक भी सर है और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, कोई है हम अपनी तौर पर अपनी अपनी जो खोज है, अपनी अपनी तलाश है, जो कुछ हमने सीखा है समझा है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम किसी पर कोई बात नहीं थोपते नहीं है, तो लोग जो यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे उनको सीखने का समझने का मौका मिलेगा, ये तो सिलसिला हम जो है रखना चाह रहे हैं ना। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात आज उनसे जुड़े। अच्छा एक और भाई आए हैं, ये अरुण अच्छा बलोच काफिर से कर रहे हैं। जी 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 जनाब कुछ कहिए आप यार क्योंकि अन्य ज़्यादा ये कहना है जो है आप कभी आप तशरीफ आ सकते हैं, कभी मैं हाजिर होऊंगा। अरुण बलोच अरहम बलोच जी जनाब कुछ कहिए आप भाई बलोच भाई। म्यूट है ये, इनको तानवीर से बात नहीं थी, तानवीर की है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब वालेकुम सलाम, क्या कहिए जी बोलिए सर भाई। सर मैंने बस यही पूछना था कि आप ये क्या हो गया भाई, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है अमित, 4 घंटे से ऊपर हो गया है, जी और तो अब भाई रह गए हैं, मैं उनसे ये माजरत चाहूँगा आप वो हम नहीं ले सके, तो आप ऐसा करें कि ये लोग कल आ जाते हैं तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे, पहले लिया जाएगा ठीक है। हाँ और सलमान भाई कल आइएगा 7 बजे। यहाँ सलमान रहा और है हमारे स्ट्रॉन्ग पायलट साहब, बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, लोग जो है हम जरूर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर उनको ये अपना जो डिस्कशन है चलता है, लेकिन काफी लेट हो गया आज, 4 घंटे हो गए, 2 घंटे की बात हुई हमारी। एक चीज करना हाँ चाहता सब यही होता है, मैं 2 घंटे हर दिन कहता हूँ लेकिन यार जो है वो हो नहीं पता कि आप जैसे रात की मोहब्बत जो है जहाँ शामिल हो जाती है, तो मैं ये एक साथ हरगिज़ नहीं कर सकता जो है यहाँ से ये इस तरह को बंद कर दिया जाए। बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत खुशी है और जो है आप रात जरूर तशरीफ लाइए, तो हम यहाँ पर एंड करते हैं और जी, कल एक जो है हाजिर होऊंगा। कमेंट था बरतानी जी जाके मुसलमान आए थे, वो बोल रहे थे आपको आपसे रिक्वेस्ट करते कि सचवार जी के लिए आप उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में मदद करवाइए। उसकी नहीं वो खुद ही बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन उनसे आप ये कहिएगा कि इसवाला की ऑटोबायोग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 25-30 साल बाद सोचेंगे उसके बारे में। नहीं एक्चुअली ये जरूरत है, हम लोग काफी दिन से विचार कर रहे हैं। टेस्टमनी क्यों उन्होंने छोड़ा नहीं, वो सचवाली इज मोर देन केपेबल ऑफ एक्चुअली राइटिंग हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, तो कौन हूं भाई उसमें करने वाला, लेकिन मैं भी चाहूंगा लिखें सचवाली, बड़ा अच्छा होगा वो कहावत इनकी तो 3rd सन में लिखे हैं अगर नहीं बनना चाहिए। चले तो मैं लिखता अगर रहा कि 3rd पर्सन में तो आने वाले कोई इफ्ती साहब है उसको इसी तरह से पेश करेंगे। जी जी चलिए जनाब बहुत अच्छा रहा आपका मुलाकात और बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, तो सभी हजरात से हम शुक्रगुजार हैं कि हमसे जुड़े हैं और उनके लिए सीखने का समझने का मौका मिल रहा है। और हम भी आए लोग जिस चले जाते हैं वहां बात करेंगे, सच साहब हुए हैं वो जी चलें जी जी। तो सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को 7 बजे फिर आ जाएं हम लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आज की डिस्कशन कैसी रही। जी हाँ चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दें, शब खैर। जय हिंद, वंदे मातरम।